وما توفیقی الا باللہ، تو توفیق ہم دیتے ہیں. تو یہ حضرات کے ساتھ اللہ کی توفیق شامل ہے. سو گئے جا رہے ہیں، سوئے نہیں ہیں، سونے کی شروعات ہو رہی ہے نا. آپ حضرات کے ساتھ توفیق شامل ہے ہوئی کہ اللہ پاک نے اپنے والے علم کو سیکھنے کی جیسے توفیق دی، ایسے تبلیغ میں لگنے کی بھی اللہ نے توفیق دی. آپ نے کبھی سوچا کہ اس کا کیا نفع ہوگا؟ پڑھنے کا تو نفع آپ کو کئی اساتذہ نے سنایا، پڑھنے کا آپ کو کیا نفع ہوگا؟ صبح قاری صاحب کی مجلس میں آدھا گھنٹہ تو اسی کا مطالبہ تھا کہ پڑھنے کا کیا نفع ہوگا. اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی بات سنائی کہ اس سے ہم اللہ کی معرفت حاصل کریں گے، اور اللہ کی معرفت حاصل کر کے اس کے مطابق زندگی گزاریں گے اور اللہ کا بندے بنیں گے. تو یہ ہر بندے سے مطلوب ہے کہ ہر بندہ اللہ کا بندہ زندگی گزارے. اللہ نے قرآن میں فرمایا کونوا عباد اللہ، کہ ہر آدمی اللہ کا بندہ بنے. یہ تو اللہ نے ہم سے مطالبہ کیا ہے، اور اللہ کا بندہ بننے کے لیے اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں یہ جاننا ضروری ہے، تبھی تو اس کے اطاعت فرمانبرداری ہوگی. اور اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں یہ بغیر علم کے نہیں ہوتا. بے علم ندوا خدارا شناخت، بغیر علم کے آدمی اللہ کو جان ہی نہیں سکتا. تو یہ تو ہم علم سے متعلق جو چیزیں وہ سنتے ہیں. آپ نے کبھی یہ سوچا کہ تبلیغ میں لگنے کا آپ کو کیا نفع ہوگا؟ ہے بھائی، ایک ہے تبلیغ میں لگنے کا نفع، یہ کہ ہم کو ثواب ملے گا. کیا نفع ہے؟ تو ثواب تو کتے کو پانی پلانے سے بھی مل جائے گا. کس سے مل جائے گا بولو؟ راستے سے ڈھیلا اٹھانے سے بھی ثواب تو مل جائے گا. صحیح غلط؟ ارے بھائی راستے سے ڈھیلا اٹھائے ثواب نہیں ملے گا، اور کتے کو پانی پلائے تو ثواب نہیں ملے گا. تو ثواب تو اس چیزوں سے بھی مل جانا ہے. اور کیا نفع ہو سکتا ہے یہ سوچنے کی. تو سب سے بڑا نفع یہ ہے کہ اللہ پاک نے یہ علم جو ہوتا ہے، یہ علم یہ انسانوں کی رہبری کے لیے ہوتا ہے. کس کے لیے ہوتا ہے؟ کہ کس انسان کو کیسے جینا ہے. انسان دنیا میں مختلف شعبوں میں جیتا ہے. کوئی تاجر ہے تجارت کے شعبے میں، کوئی زراعت کے شعبے میں، کوئی حکومت میں، کوئی کہیں. تو تمام شعبوں والوں کا الگ الگ جینے کے احکامات ہیں، ہے نا. تاجروں سے متعلق جو دین ہے وہ کاشتکاروں کا نہیں ہے، جو کاشتکاروں سے متعلق ہے وہ تاجروں کا نہیں ہے. صحیح غلط؟ اللہ پاک نے یہ دین جو اتارا ہے وہ دنیا میں جینے والی انسانیت کے لیے اتارا ہے. نبی کیا کرتے ہیں؟ جو اس پر اترتا ہے وہ انسانوں کو پہنچاتے ہیں، ہے نا. بلغ ما انزل الیک، اے نبی جی آپ کے اوپر جو اترے وہ لوگوں کو آپ پہنچاؤ، ہے نا. کہ یہ لوگوں کے لیے اترا ہے تو لوگوں میں پہنچایا جاتا ہے. اور لوگ کیسے ہیں؟ کہ لوگوں میں دو چیزیں ہیں. ایک لوگوں میں بے طلبی ہے، لوگ پوچھنے نہیں آتے ہیں پوچھنے. آپ دیکھو آپ کو کتنے لوگ پوچھنا ہے. کوئی میں ویپاری ہوں، ویپار سے متعلق کتنا دن ہے مجھے سمجھاؤ. اس وقت میں کس کو کوئی ویپاری پوچھنا ہے آج تک؟ ذرا بتاؤ. ارے ذرا ہاتھ اٹھاؤ کہ کسی کو کوئی ویپاری پوچھنا ہے ہو کہ میں ویپاری ہوں، میرے سے متعلق دین کیا ہے مجھے بتاؤ. اچھا کوئی کاشتکار آپ کو کوئی پوچھنا ہے کبھی کہ میں کاشتکار ہوں، کاشتکاری سے متعلق کتنا دن ہے مجھے سمجھا؟ یہ بے طلبی کی بات ہے. اچھا نکاح کرنے والے آپ کے کتنے دوست ہوں گے؟ برابر ہے. کوئی نکاح کرنے والا پوچھنا ہے نکاح کا کیا دین ہے مجھے سنا ہے بھائی. تو ایک ضعف کی بات یہ ہے کہ امت میں بے طلبی ہے. کیا ہے؟ بے طلبی. تو اب کیا کیا جائے گا؟ تو امت میں طلب پیدا کی جائے گی. انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا پہلا کام یہ ہوتا ہے یہ بے طلب میں طلب پیدا کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ مجمع دو قسم کے ہیں، ایک طلب والا مجمع ہے اور ایک بغیر طلب کا مجمع ہے. طلب والا مجمع جیسے ہم اور آپ ہیں، تو ہم تو طلب کے لیے ہی آئے ہیں. ہم کو کیا کہتے ہیں؟ ہمارا نام کیا ہے؟ طالب العلم والعمل.
تو ہم تو طالب علم ہی ہے، ہم طلب کے ساتھ آئے ہیں، تو ہم کو تو طالب علم ہی کہا جاتا ہے، تو ہم تو طالب علم ہے ہی۔ تو مجمع دو قسم کا ہے، ایک وہ ہے جو طلب کے ساتھ آیا ہے جیسے ہم اور آپ، جس کو طالب علم کہتے ہیں، ان کو کوئی چیز سکھانے کو کہتے ہیں تعلیم۔ کیا کہتے ہیں بولو؟ ارے بولو کیا کہتے ہیں؟ تعلیم۔ لیکن امت میں ایک مجمع وہ ہے جس میں طلب نہیں ہے۔ میں نے ابھی آپ سب کو پوچھا نا کہ آپ کو کوئی تاجر اب تک پوچھنے آیا ہے کہ میری تجارت کا کیا دین؟ کوئی کاشتکار پوچھنے آیا ہو، کوئی زمیندار پوچھنے آیا ہو، تو وہ مجمع کے لیے بھی دین اترا ہے۔ اس مجمع میں چلو غیر ایمان والے ان کو چھوڑو، جو ایمان والے ہیں ان میں آج تک آپ کو کتنے لوگ پوچھنے آئے؟ تو اچھا اس مجمع کا کیا کریں گے آپ؟ بھائی وہ پوچھنے نہیں آتے، چلو چھوٹی ان کو چھوڑ دو، ختم بات۔ تو اپنے دین میں اور بھی دن بن جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کیا کرتے ہیں کہ ان کے اندر طلب پیدا کرتے ہیں۔ کیا پیدا کرتے ہیں؟ ارے بولو، طلب پیدا کر کے پھر ان سے متعلق جو چیزیں وہ ان کو دیتے ہیں۔ تاجروں کو تاجر کا دین دیتے ہیں، کاشتکاروں کو کاشتکاری کا دین دیتے ہیں، جیسا جیسا طبقہ اس طبقے سے متعلق جو چیزیں ہیں وہ دیتے ہیں۔ یہ کون کام کرتا ہے؟ ارے بولو کون کام کرتا ہے؟ یہ انبیاء کرتے ہیں۔ اب دنیا میں نبی نہیں ہے تو ہمیں اور آپ کو کرنا ہوگا۔ اور مجمع میں میں نے کہا دو چیزیں ہیں، ایک تو بے طلبی ہے اور دوسرا مجمع مختلف المزاج کے ہیں۔ کیسے ہیں؟ اچھا بتاؤ، جتنی مجمع امت ہے وہ سب ایک مزاج کی ہے، الگ الگ مزاج کی؟ ارے بولو تو صحیح، ایک مزاج کے ہیں، الگ الگ مزاج کے؟ الگ الگ مزاج کے۔ کوئی 50 گرام عقل کا ہوتا ہے، کوئی 100 گرام عقل کا ہوتا ہے، کوئی 500 گرام عقل کا، کوئی 1 کلو کا، کوئی عقل کا پیدل۔ عقل کا، ارے ذرا زور سے بولو، عقل کا پیدل۔ تو ہم بھی ایسا کہتے ہیں کہ بھائی عقل کا پیدل ہے تو چلو اس کو تو چھوڑ دو، سائڈ پر کر دو، یہ 100 گرام عقل کا ہے اس کو یہ کریں گے، 500 گرام والوں کا یہ کریں گے اور 1 کلو والوں کا یہ کریں گے۔ ارے بولو ایسا کرتے ہیں کہ 100 گرام والوں کو اتنا سمجھائیں گے، 500 گرام والوں کو اتنا سمجھائیں گے، ایسا کرتے ہیں؟ میں جو آپ سے کہہ رہا تھا کہ آپ نے کبھی سوچا کہ تبلیغ میں لگنا آپ کو کیا نفع دے گا؟ بھائی مدرسے میں پڑھنا کیا نفع دے گا؟ اس کے تو سارے اساتذہ ہم کو تقریر سناتے ہیں۔ ابھی قاری صاحب نے بھی آدھا گھنٹہ آپ کو باتیں سنائی، بولو سنائی نہیں سنائی؟ لیکن آپ کو اللہ نے کوئی دوسری توفیق دی ہے تبلیغ میں لگنے کی، اس کا آپ کو کیا نفع ہوگا؟ اس پر غور کیا آپ نے؟ تو یہ جو آپ چاردیواری میں لگے ہوئے ہو نا، اس میں اللہ پاک آپ کو یہ چیز سکھائیں گے۔ ایک تو امت میں طلب کیسے پیدا کرنا، پھیریے وہ ایسے زوردار بولتے ہیں کہ کسی کو نہیں لینا ہوتا ہے وہ بھی لینے والا بن جاتا ہے۔ یہ کیا ہوا؟ تو وہ بولتا ہے ایسا ہے۔ وہ لکھنؤ میں ککڑی بیچنے والا بول رہا تھا، لے لو لیلا کی انگلیاں، مجنوں کی پسلیاں لے لو۔ کیا کہہ رہا تھا؟ پتلی ککڑی تھی تو کیا کہہ رہا ہے؟ لے لو لیلا کی انگلیاں، مجنوں کی پسلیاں لے لو۔ تو اب نہ لینا وہ بھی لے لو۔ اپنے بس میں بیٹھتے ہیں تو اس میں پھیریے کچھ چیزیں لے کر بیچنے کے لیے چلتے ہیں، تو اپنے کیا کہتے ہیں؟ یہ چڑھا رہے ہیں، ابھی کتنوں کو دھوکہ دے کر جائے گا، کتنوں کی جیب خالی کر کے جائے گا۔ پھر وہ اس چیز کے ایسے فضائل بولتا ہے، ایسے فضائل کہ اور کیا لے لیں، ہم بھی پیسے نکال کر اس سے خرید لیتے ہیں۔ اللہ تو ابھی یہ کہہ رہا تھا نا کہ یہ ابھی سب کو دھوکہ دے کر فراڈ کر کے جائے گا، تو کائے کو لیتا ہے؟ یار اس نے اتنے فضائل سنائے کہ من بھر گیا کہ یار یہ لینا چاہیے۔ بولو ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ارے بولو تو کھرے بھائی۔ محلے میں چادر بیچنے والے، دری بیچنے والے آتے ہیں، لینی نہیں ہوتی، لیکن وہ ایسے فضائل اس کے سناتے ہیں، یہ ایسی یہ ایسی یہ ایسی یہ ایسی، اس کے ایسے فضائل سناتے ہیں کہ اندر من بھر جاتا ہے کہ یار یہ لے لو، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ نہیں لوں گا تو پچھتاؤں گا، میں کھوٹ میں رہوں گا۔ تو یہ کیا کرتا ہے؟ کہ طلب پیدا کرتا ہے، چیز کے لینے کی طلب۔ انبیاء کیا کرتے ہیں کہ اللہ کا تعارف اتنا کرواتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کی طرف جانے کی طلب پیدا ہوتی ہے۔ یہ کیوں کرنا پڑتا ہے؟ کہ جب اس کی اللہ کی پہچان ہوگی تو اس کی بات کو ماننا آسان ہوگا۔ دیکھو جب حکم دینے والے کی عظمت زندگی میں آ جاتی ہے تو اس کے حکم کی عظمت بھی آ جاتی ہے۔ آپ مدرسے میں ہوتے ہو تو مدرسے میں ایک تو ہمارے محتوم صاحب ہوتے ہیں، برابر، ایک ہمارے صدر مدرس ہوتے ہیں، ایک ہمارے کلاس ٹیچر ہوتے ہیں،
اور اساتذہ اور مدرسے کا عملہ، طباخ بھی ہوتے ہیں، ڈرائیور بھی ہوتے ہیں، دربان بھی ہوتے ہیں، پیشکار بھی، منشی بھی، سارے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک بات آپ کو دربان نے کہی، چوکیدار نے کہی، وہی بات آپ کو آپ کے محکم صاحب نے کہی، تو دونوں کی بات میں کوئی وزن ہوگا یا ایک ساتھ کی ہوگی؟ ارے بولو بھائی، کیا وزن ہوگا؟ جی ذرا زور سے بولو، کیا وزن ہوگا؟ محکم صاحب کی بات وزندار ہوتی ہے یا دربانی کی بات وزندار ہوتی ہے؟ جی کیوں؟ کہ آپ اس کے پاور کو جانتے ہیں، محکم کا پاور کیا ہے، برابر ہے کیا نہیں؟ ان کے پاور کو جانتے ہیں، ان کے مقام اور مرتبے کو جانتے ہیں، تو ان کی بات کو آپ اتنی ہی عظمت سے سنو گے اور اتنی ہی عظمت سے پورا کرنے کی کوشش کرو گے، اور یہ آپ جانتے ہیں کہ اس کے کرنے کے کیا نفع ہیں اور اس کے چھوڑنے کا کیا نقصان ہے۔ وہ اندر جو چیز ہے نا کہ اس کے کرنے کا کیا نفع ہے اور اس کے چھوڑنے کا کیا نقصان ہے، وہ ان کے کام کو کرواتا ہے۔ دربان کے پاس وہ پاور نہیں ہے، تو بات وہی ہے جو محکم صاحب نے کہی، لیکن ہم کرنے میں اتنی رغبت نہیں کریں گے جتنی محکم صاحب کے کہنے پر رغبت کرتے ہیں۔ بولا صحیح غلط؟ کہنے والے کی عظمت دل میں آ گئی۔ انبیاء دنیا میں یہ کرتے ہیں کہ کہنے والے کی عظمت دلوں میں بیٹھ گئے۔ وہ کون ہے کہنے والا؟ ارے بات کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی۔ کہنے والے کون ہوتے ہیں؟ نبی۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بات کہنے کے لیے جو طریقے اختیار کرتے ہیں، وہ طریقہ اس مبارک محنت کے ذریعے سے آپ کو سیکھنے ملے گا۔ یہ تبلیغ کی محنت میں ہم لگے، تبلیغ کی محنت میں، تو آپ حضرات کو سب سے پہلے یہ طریقہ سیکھنے ملے گا۔ آپ اس کو ایسا سمجھتے ہیں کہ خالی ثواب ملے گا، ثواب تو کتے کو پانی پلانے سے بھی مل جاتا ہے، راستے سے ڈھیلا اٹھانے سے بھی مل جائے گا، لیکن اس سے آگے کا نفع جو آپ کو ملے گا وہ یہ ملے گا۔ یہ آپ کو کب کام دے گا پتہ ہے؟ مدرسے کی چار دیواری میں بھی دے گا، اور مدرسے کی چار دیواری کے بعد جب آپ اپنے علاقے میں جاؤ گے نا، تو اپنے علاقے میں آپ ایسے ایسے مجمع کے بیچ میں ہوں گے کہ آپ کو حیرانی ہوگی، کیسے مجمع کے بیچ میں ہوں گے؟ ابھی تو تم طلبہ کے بیچ میں ہو۔ ابھی وہ 4 بچے آئے تھے میرے پاس جوہد پور کے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ تمہاری خاندان میں کتنے مولوی ہیں؟ کہ خاندان میں تو ہم پہلے مولوی ہیں، اور اپنے قوم میں 4 مولوی ہیں، ہم دوسرے 4، اب پوری قوم میں یہ 4 مولوی ہیں، دوسرے 4 تیار ہوں گے۔ اور میں نے ابھی آپ کو شروع میں کہا کہ قوم کا مزاج کیسا ہوتا ہے؟ سرکھا ہوتا ہے کہ الگ الگ ہوتا ہے؟ الگ الگ، کوئی میٹھے دماغ کا، کوئی کڑوے دماغ کا، کوئی پھیکے دماغ کا، اور پتہ نہیں کوئی کیسا کوئی کیسا۔ اور اللہ نے ہم کو حکم یہ دیا کہ لوگوں کو ان کی عقل تول کر بات کرو۔ کیا تول کر بات کرو؟ کلموا الناس علی قدر عقولہم، لوگوں کی عقل تول کر بات کرو۔ تو تمہارے پاس ترازو ہے عقل تولنے کا؟ تمہارے پاس ہوگا۔ اچھا بھائی، کس کے پاس عقل تولنے کا ترازو ہے؟ ذرا اٹھاؤ۔ ارے بھائی ہاتھ اٹھاؤ، کس کے پاس عقل تولنے کا ترازو ہے؟ ہمیں تو حکم یہ ہے کہ عقل تول کر بات کرو۔ کلموا الناس علی قدر عقولہم، کئی لوگوں کی عقل تول کر بات کرو۔ عقل کیسے تولیں گے؟ عقل کیسے تولو گے؟ اچھا یہ بتاؤ کہ عربی اول کے بچے سے تم دورے والی باتیں کرو تو چلے گی؟ ارے بولو تو کھڑے، چلے گی؟ اچھا دورے والے طالب علم سے تم عربی اول جیسی باتیں کرو تو چلے گا؟ وہ کہے گا کہ میرے انسلٹ کر رہے ہو، میں دورے کا طالب علم ہوں اور تم مجھے KG کی باتیں کرتے ہو۔ بولو ہوگا نہیں ہوگا؟ تو جو جس سطح کا ہے اس سطح کی باتیں کرنا سیکھنی ہے۔ کیا باتیں کرنا سیکھنی ہے؟ جو جس سطح کا ہے اس سطح کی باتیں کرنا سیکھنی ہے، اس لہجے سے بات کرنا سیکھنی ہے۔ اچھا مجھے بتاؤ، آپ کے گھر میں، ہمارے گھروں میں عورتیں ہوتی ہیں نا، تو عورتوں میں ہماری امی ہوتی ہے، بیوی بھی ہوتی ہے، بہن بھی ہوتی ہے، والدہ بھی ہوتی ہے، برابر؟ یہ چاروں اور احساس سے صحیح غلط؟ بیوی بھی، امی بھی، بیٹی بھی اور بہن بھی، صحیح غلط؟ اچھا ایک بات آپ کو امی سے کہنی ہے، وہی بات آپ بیوی سے کہنی ہے، وہی بات بہن سے کہنی ہے، تو سب کے لیے لہجہ ٹون ایک ہوگا کہ الگ الگ ہوگا؟ جی ذرا زور سے بولو، کیوں الگ الگ؟ آپ بھی بیوی سے جس ٹون سے بات کرتا ہے امی سے کر سکے گا؟ ارے بولو کر سکے گا؟
کیوں؟ بات تو ایک ہے، پھر کیا بات ہے؟ ابھی مسئلہ شروع ہو جائے گا کہ لہجے سے بات بدل جاتی ہے، لہجے سے بات، ارے بولو کیا ہوتی ہے؟ ہاں، یہ میں اس لیے تھوڑی سی ہندی کی چندی کر رہا ہوں کہ ہم جو چھوکرے ہوتے ہیں مدرسے میں، ہم تبلیغ میں لگتے ہیں لیکن اس کے شعور کے بغل لگتے ہیں. تبلیغ کیوں کہ ہم کے سبب ملے اٹلے اللہ سبب تو مروا مجھے بڑی بھائی. ہمیں یہ احساس اتنا بھی نہیں ہوتا کہ وہ کیا ہے سبب ملے گا، تو صاحب تو بھائی کتے کو پانی پلانے سے بھی مل جائے گا. اس کے نفع اس سے بہت زیادہ ہوتے ہیں، بہت آگے کے نفع. اللہ نے قرآن میں فرمایا ادعو الی سبیل ربک، ذرا زور سے بولو پھر آگے، بالحکمت، پھر آگے فرمایا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا ترجمہ کرو ذرا. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ کس سے؟ حکمت سے. پھر اس کے بعد والموعظۃ الحسنۃ، اچھی نصیحت سے. تو پہلے اللہ کے حکمت سے بلاؤ. تو ہمارے وہاں تقدیم و تاخیر کو معنی رکھتا ہے کا بہت بڑا معنی رکھتا ہے کہ اللہ نے صاحب نے پہلے حکمت کو ذکر کیا، پھر ذکر کیا والموعظۃ الحسنۃ، کہ ہمارے وہاں تقدیم و تاخیر بہت بڑا معنی رکھتا ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا السارق والسارقۃ، پہلے کس کو ذکر کیا؟ سارق مرد کو، اس کے بعد چوری کرنے والی عورت کو. علماء فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ عمل مردوں میں زیادہ ہوگا. السارق والسارقۃ، اس کو نمبر 2 پر لا رہے، اس کا مطلب چوری کرنے والی عورتیں کم ہوگی. الزانیۃ والزانی، اس کا مطلب یہ عمل عورتوں میں مردوں میں کم ہوگا. برابر ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، پھر فرمایا والموعظۃ الحسنۃ، کہ لوگوں کو تم حکمت سے بلاؤ. کیا مطلب؟ کہ بلانے کے طریقے سیکھ کر پھر بلائیو. اگر بلانے کے طریقے تم نے نہیں سیکھے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ کہ جی تمہیں ہر بات ہر طریقے سے کہنا نہیں آئے گی تو مسئلے کھڑے کر دو گے. کیا کر دو گے؟ اچھا میں بتاؤ، ہماری خالہ جو ہوتی ہے وہ ابا کی کیا ہوتی ہے؟ ہماری جو خالہ ہوتی ہے وہ ابا کی کیا ہوتی ہے؟ ذرا زور سے بولو، ارے بولو. تو آپ ان کو یہ کہہ سکتے ہو کہ وہ ہمارے ابا کی ساری صاحبہ تشریف لائیے. جی بولو بھائی، آپ ایسا کہو گے؟ کیوں نہیں کہو گے؟ غلط ہے. ارے بولو غلط ہے تو کیوں نہیں کہو گے؟ جی یہ کہہ رہے ہیں بیعت بھی ہے، وہ ہے شادی اور پھر کیوں بیعت بھی؟ اچھا ہمارے ماموں ابو کے کیا ہوتے ہیں؟ ہمارے ماموں ابو کے کیا ہوتے ہیں؟ ذرا زور سے بولو. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے او ہمارے ابو کے سالے صاحب تشریف لائیے. جی جی بولو، آپ کہہ سکتے ہو یا نہیں کہہ سکتے؟ بتاؤ. نہیں، کیوں نہیں کہہ سکتے؟ امی کے رشتے کی طرف بلائے جائے گا. جی ان کو ابا کے رشتے سے نہیں بلایا جائے گا، ان کو امی کے رشتے سے بلایا جائے گا. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ. ہمارے وہاں لہجوں سے ترجمہ بدل جاتا ہے. میں آپ سے پوچھوں بھائی صاحب، تو میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، میں نے لہجہ بدل، کیا بات ہے؟ کیا بات ہے؟ تو میں سوال کر رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں؟ ارے بولو کیا کر رہا ہوں؟ ایسے لوگ کیا تو کیا میں سوال کر رہا ہوں؟ ڈانٹ رہا ہوں تو کیا کر رہا ہوں؟ خوشی کا اظہار کر رہا ہوں. کیا بات ہے نا؟ تو جملہ ایک ہے کہ بدل گیا؟ ارے بولو جملہ ایک ہے کہ بدل گیا؟ جی ایک ہی ہے. ترجمہ تو اس کا سیاق و سباق، اس کا لہجہ بتاتا ہے کہ اس کا ترجمہ کیا کرنا ہے. بولو صحیح غلط؟ ارے بولو صحیح ہے غلط؟ اللہ فرماتے ہیں ادعو الی سبیل ربک. او بھائی صاحب آپ کو بات کرنا آتی ہے تو ہی بات کریو، ورنہ پھڈا پھڈی مت کریو. ہاں کہ بات جگہ بنا کر کی جائے گی. بات کیسے کی جائے گی؟ جگہ بنا کر. بات کرنے کی جگہ بنانی پڑتی ہے کہ بات کرنے کی جگہ بنے تو بات کرو. ایسا نہیں ہوتا گھر بات ہر جگہ کہہ دو، کسی کو بھی کہہ دو.
مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بات فرماتے تھے ہمارے پاس حضرت جی کی بہت باتیں ہیں لیکن کہنے کا منہ نہیں ہے. کہنے کا تو بات کرنے کے لیے کیا بنانی پڑتی ہے؟ ارے بولو جگہ بنانی پڑتی ہے. اللہ نے احکامات کہاں اتارے؟ مکے میں اتارے، مدینہ میں اتارے. اچھا بھائی مدنی آیتوں میں کیا ہے اور مکی آیتوں میں کیا ہے؟ پھر سند واپس جمع کرنی پڑے گا اگر اتنا سکتا ہوگا تو. بھائی مکی آیتوں میں کیا ہے؟ زمین بنانے کی محنت ہے، جگہ بنانے کی محنت ہے. اور مدنی آیت میں کیا ہے؟ تھوڑا احکامات نازل ہے. رات دیر پردے میں آیت نازل ہوئی اور صبح میں ساری عورتیں پردے میں. یہ کیا بات ہو گئی؟ کہ بات لینے کے لیے زمین ہموار ہو چکی ہے. کھیڑوت ہوتا ہے کھیڑوت، تو وہ زمین میں کیا ڈالتا ہے؟ ارے بولو کیا ڈالتا ہے؟ تو وہ کیسے ڈالتا ہے؟ یوں کھوبے میں لیتا ہے، یوں ڈال دیتا ہے. کوٹھی میں سے نکالے اور زمین پر کوئی محنت کے بغیر یوں سیدھے ڈال دیتا ہے. ایسا نہیں کرتا تو کیسا کرتا ہے؟ ذرا زور سے بولو کیا کرتا ہے؟ جی زمین کو کیا کرتا ہے؟ اس پر کیا کرتا ہے؟ ہل چلاتا ہے. ہل کتنا چلاتا ہے؟ اتنا اس پر ہل چلاتا ہے، اس کو اتنی اوپر نیچے نرم اتنی کر دیتا ہے کہ دانا اگر دبے تو کونپل کو باہر آنے کی استعداد نہیں ہے. کونپل ہمارے نادر صاحب کہتے تھے کہ اتنی نرم کرتا ہے کہ مٹی کا پانی کا بھرا ہوا گھڑا مٹی کا اگر اوپر سے چھوڑ دیں تو وہ ٹوٹنا نہیں چاہیے، پھنس جانا چاہیے. اتنا نرم کرتا ہے. جتنی زمین نرم ہوئی ہو اتنی زیادہ زرخیز بنتی ہے کہ پانی کا مٹی کا بھرا ہوا گھڑا اوپر سے چھوڑو تو اندر پھنسنا چاہیے، ٹوٹنا نہیں چاہیے. کہ اتنا زیادہ وہ اگانے والا. کہ دلوں کی زمین پر ایسے انبیاء کی محنت ہوتی ہے، انبیاء کی محنت. اس کے بعد ان کو سمجھایا جاتا ہے. اسی لیے حضرت عائشہ امی جان فرماتی ہے رضی اللہ عنہا کہ جو باتیں ہم کو مدینے میں کہی گئی اگر مکے میں کہی جاتی تو شاید ہم کوئی قبول نہیں کرتے، کیونکہ زمین ہموار نہیں ہوئی تھی. زمین ہموار. ہمارے مدرسے میں چھوکرے آتے ہیں پڑھنے کے لیے. ایک چھوکرے وہ ہوتے ہیں جو 2-4 سال گزر جاتے ہیں، ایک چھوکرا ہوتا ہے جو پہلے دن آتا ہے. تو پہلے دن آنے والے چھوکرے میں اور کچھ دنوں سے رہنے والے چھوکرے میں کیا فرق ہوتا ہے؟ کہ پرانے بچے میں ہوتا ہے کہ استاد کو سمجھتا ہے یہ استاد ہے، یہ مہنتی صاحب ہے، ان کے آنے سے ہی سیدھا سب کچھ ٹھیک ٹھاک کر لیتے ہیں. نئے چھوکرے کو پتا ہوتا ہے یہ کون ہے، تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا مہنتی کیا ہے استاد کیا ہے، کیونکہ وہ اڑتا نہیں، سب سرکھے ہیں. بولا صحیح غلط؟ سب کیسے ہیں؟ سب سرکھے ہیں. صحابہ کا مجمع جب حضور کے پاس آتا تھا تو عجیب حرکت کرتا تھا. من منکم محمدا، ایسے. ہاں حضور کے گھر میں بیٹھے بیٹھے زور زور سے باتیں کرتا تھا، حضور کے سامنے زور سے باتیں کرتا تھا. لیکن جب سمجھ گئے تو آنکھوں اٹھا کر بات نہیں کرتے تھے. کہ کیا بات ہوئی؟ کہ پہلے جانتے نہیں تھے، بعد میں جاننے والے بن گئے. پہلے جانتے نہیں تھے اور بعد میں کہ یہ تعارف ہو گیا. تو یہ زمینی محنت کرنے کی جو چیز ہے اور اس کو یہ انبیاء کی محنت، دلوں کو متوجہ کرنے کی محنت، دلوں میں طلب پیدا کرنے کی محنت. یہ اللہ پاک نے آپ کو جو تبلیغ میں لگایا ہے نا، اس مبارک محنت میں لگنے کے بعد اللہ پاک یہ زمینوں کو ہموار کرنے کی محنت آپ کو سکھائے گا. کون سے سکھائے گا؟ زمینوں کو ہموار کرنے کی محنت. یہ تو بھی اب تم طلبہ کے بیچ میں ہو، جب تم اپنے وطن جاؤ گے نا تو تم ممبر پر کھڑے ہو گے تو اچھے رنگی لوگ ہوں گے. کوئی تمہاری بات سے موافقت بھی کرے گا، کوئی مخالفت بھی کرے گا، کوئی قبول کرے گا، کوئی قبول نہیں کرے گا. گھر کا آدمی وروධ کرے گا. حضور کی وروධ گھر کے لوگوں نے کیا. تو پھر اللہ نے سکھایا کہ آپ کیا کرو گے، کہ جو موافق ہو جائے ان کے ساتھ کیا کرو گے، جو موافق نہ ہو ان کے ساتھ کیا کرو گے. ہاں آستے چڑھا دیں گے. بھائی میں ٹوپی جیب میں رکھوں اتنی دیر ہے، برابر ایسا کہیں گے نا کہ میں ٹوپی جیب میں رکھوں اتنی دیر ہے، میں نے کرتا پہنا ہے کرتا نکال دوں اتنی دیر ہے. بولا ایسا کہا جائے گا؟ کہنا پھر کیا کہا جائے گا کہ قبول کریں ان کے لیے الگ احکامات آئے، اور جو قبول نہ کرے ان کے لیے وجادلہم باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم.
کہ اچھے اسلوب سے لوگوں کے ساتھ برتنا اور ناموافق لوگوں کے ساتھ رویے، جس رویے سے پیش آنا ہے وہ رویہ کہ اللہ اس کو دیتے ہیں جن کی زندگی میں صفت صبر، یا تو پھر وہ نصیبے والا، یا تو پھر تو مجمع میں گھرشن پیدا ہو جاتا ہے۔ کیا پیدا ہو جاتا ہے؟ بولو کیا پیدا ہو جاتا ہے؟ گھرشن۔ اس مبارک محنت میں تسلسل سے چلنے سے یہ ہوتا ہے کہ مجموعہ کی مزاج شناسی ہو جاتی ہے۔ کیا ہو جاتی ہے؟ بولو مزاج شناسی، کہ کون سا آدمی کس مزاج کا ہے اور اس کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے، اس سے کتنی بات کرنی ہے، اس سے کب بات کرنی ہے۔ فضل کبیر جو ہمارے وہاں پڑھائی جاتی ہے، اس کے حاشیے میں حضرت نے لکھا کہ انبیاء جو ہوتے ہیں نا، انبیاء کو اللہ پاک کی استعداد دیتے ہیں کہ مخاطب جس ذہن کا ہوتا ہے اس سطح پر آ کر بات کرتے ہیں، جس ذہن کا ہوتا ہے اس سطح پر آ کر بات کرتے ہیں۔ آپ دیکھو انبیاء کی زندگی میں کہ جو جس سطح کا ہے اس سطح سے بات کی ہوگی، وفود اور ان کو دیکھو گے آپ تو جس سطح کا وہ وفد ہے اسی سطح کی اس سے بات کرتے ہیں۔ کس سے تفسیر کی کیا بات کرنی ہے، کس سے اجمال کی بات کرنی ہے۔ روکانا ہے، روکانا تو اللہ کے نبی نے یوں اچھاڑا، یوں گھما دیا اور رکھ دیا۔ وہ کون ہے؟ روکانا کا جو روکانا تو اکھاڑے کا پہلوان ہے، اس کے مقدر میں ایمان نہیں تھا، لیکن 3 مرتبہ حضور نے گھما کر اس کو رکھ دیا، تو اس کے ساتھ اکھاڑے میں کیسے اترے؟ بڈھی عورت آئی، اس کے ساتھ حضور کا کیا رویہ رہا؟ بچے آئے تو بچے کے ساتھ حضور کا کیا رویہ رہا؟ گھر والی، ہماری تو ایک گھر والی درد سر بنی ہوئی ہے نا، ابھی آپ کی نہیں بنی اس لیے آپ کو پتہ نہیں ہے۔ اور حضور کے گھر میں کتنے تھی؟ 11۔ ایک گھر والے کے ساتھ دوسری گھر والی ہوتی ہے، اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ارے کیا کہتے ہیں؟ ذرا زور سے بولو۔ سوکن۔ سوکن کو آپ جانتے ہو؟ سوکن جانتے ہو آپ کبھی آپ نے چھری تیز کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ چھری تیز کرتے ہیں وہ مشین پر، تو اس میں سے کیا اڑتی ہے؟ ارے بولو کیا اڑتی ہے؟ چنگاری۔ اس چنگاری کو کیا کہتے ہیں؟ کن۔ وہ آنکھ میں چلی جائے تو آنکھ کو پھوڑ دیتی ہے۔ اگر وہ ایک چنگاری آنکھ میں چلی جائے تو آنکھ کو پھوڑ دیتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کن۔ اور 2 بیویاں جمع ہو جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ذرا زور سے بولو۔ سوکن۔ تو وہ کیسا جلا دیتی ہوگی؟ اور ایسی 11 جمع ہو جائے تو کیا کریں گے؟ ایسے 11 جمع ہو جائے تو عورت ہے، وہ پھر پیالہ اٹھا کر دیوار پر بھی مار دے گے۔ امی جان عائشہ نے دیوار پر پیالہ ٹھوک دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام انبیاء ہوتے ہیں کہ جس مزاج کے ان کے ساتھ اس میں حضور گھر میں گئے، بچے ہیں تو بچوں کے ساتھ کشتی لڑ رہے ہیں، بچوں سے کہیں چلو کشتی لڑو، حسن حسین سے کشتی لڑ رہا ہے۔ ایسا نہیں کہ میں امام الانبیاء ہوں تو اب میں تو ایک الگ اسٹائل سے الگ کرنا، گھر میں بچوں کے ساتھ بچوں کی طرح۔ ان کی نواسی حضرت کے امام آئے، اس کو کندھے پر بیٹھ کر بازار لے کر جاتے ہیں۔ کہ یہ کون کر سکتا ہے؟ کہ یہ نبی کر سکتا ہے۔ نبی معلم ہوتا ہے۔ معلم اور غیر معلم کا مسئلہ پڑا ہے؟ نہیں پڑا۔ قلب معلم کا تو شکار بھی حلال ہو جاتا ہے، معلم کا۔ ارے قلب معلم نہیں پڑھا آپ نے، اس کا تو شکار، اور وہی قلب غیر معلم ہو تو 7 مرتبہ دھو اور 7 مرتبہ مٹی سے دھو۔ ارے بھائی وہ کتے کا حلال اور اس کا 7 مرتبہ دھو، کہ یہ غیر معلم ہے، وہ معلم ہے۔ یہ معلم ہے اور یہ غیر معلم۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات جو ہے وہ سارے کے سارے معلم ملہم ہوتے ہیں، ان پر اللہ وحی بھیجتے ہیں۔ انبیاء کو اللہ براہ راست یہ ساری چیزیں سکھاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہمیں اور آپ کو سیکھنی پڑے گی، ہمیں اور آپ کو ارے بولو کیا کرنی پڑے گی۔ اور فقہ کی گھنٹی میں فقہ سیکھنے ملتا ہے، اور ادب کی گھنٹی میں ارے بولو نا ادب، اور تفسیر کی گھنٹی میں تفسیر، اور نحو صرف کی گھنٹی میں، اور محنت کی گھنٹی میں محنت سیکھنے ملتی ہے۔ آپ یہ ذہن بننا چاہیے کہ مجھے یہ تبلیغ میں لگنا کیا نفع دے گا۔ ہم یوں چلتے ہیں یہ تو خالی ثواب مل جائے گا، ثواب تو مل جائے گا، لیکن سب سے بڑی بات جو ہے اس مبارک محنت میں لگنے کے بعد اللہ پاک آپ کو لوگوں کے مزاج شناسی، لوگوں کے طبائع شناسی، لوگوں کے اندر طلب پیدا کرنے کا ملکہ دے دیں گے۔ اور اگر یہ چیز آپ کو آ گئی تو پھر آپ اپنے اپنے علاقے میں جاؤ گے نا، تو جب ممبر پر کھڑے رہو گے تو 200-500 کا مجمع آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہوگا۔ وہ 200-500 کا مجمع الگ الگ مزاجوں کا ہوگا،
الگ الگ طبیعتوں کا ہوگا، اور وہ ساری طبیعتوں کے لوگوں کو آپ کو آپ کی بات سمجھانی ہے۔ کوئی وہ ہوگا جو 50 گرام عقل کا ہوگا، کوئی 100 گرام عقل کا، کوئی 500 گرام کا، اور کوئی عقل کا پیدل۔ لیکن انبیاء کسی کو مستثنا نہیں کرتے کہ یہ میری محنت سے مستثنا ہو جائے گا، یا پھر کہ وہ جو جس سطح کا ہے اس سے اس سطح پر آ کر بات کرنا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فوز الکبیر کے اس کے حاشیے میں لکھا، اگر انبیاء اس سطح پر نہ ہے جس سطح پر مجمع ہوتا ہے، تو پھر وہ کل قیامت کے دن اللہ سے یہ کہہ سکیں گے کہ اللہ پاک وہ تو بڑی اوپر کی سطح سے بات کرتے تھے، ہم تو یہ بات سمجھتے نہیں تھے، اس لیے ہم تو اس معاملے سے بری ہیں۔ کہ انبیاء اس سطح سے بات کرتے ہیں جس کو مجمع سمجھ سکے۔ اس لیے ہمارے وہاں فصاحت اور بلاغت کا کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ بہت ایچ پیچ والی بات کرو، اور قافیہ بندی میں بات کرو، اور ایسی بات کرو کہ جو ایسی، اسی کو کہتے ہیں فصاحت بلاغت۔ کا فصاحت بلاغت کا ترجمہ یہ ہے کہ سامنے والا تمہاری بات سمجھ جائے، ختم بات۔ سامنے والا تمہاری بات ایسی بات کرو کہ اگر چھوٹے بچہ ہے تو اس کے زبان میں بات کرو۔ ہم چھوٹے بچے کو چاول کھانے کے لیے کیا کہتے ہیں؟ بیٹا کیا کھاؤ گے؟ بیٹا مم کھاؤ گے؟ اپنے وہاں گجرات میں کہتے ہیں مم، بیٹا مم کھاؤ گے؟ اکثر ایسا ہوتا ہے، الگ الگ زبان ہوتی ہے، کسی کی کچھ کسی کی کچھ۔ کہ یہاں کی فصاحت بلاغت مم ہے، اور بڑوں کو جناب چاول کھائیں گے آپ، اس کو مم نہیں کہیں گے، مم کہیں گے تو اس کو مم نہیں کہا جائے، اس کی فصاحت بلاغت جیسے چاول ہے۔ اور بچے کو کہیں، بچے کہیں گے جناب آپ چاول کھائیں گے، بچے کو کہو گے آپ؟ کہ ہمارے وہاں فصاحت بلاغت کا ترجمہ یہ ہے کہ جو جوان سے بولی سمجھتا ہے اس بولی میں بات کرو۔ آپ نے بہت ایش پیش میں بات کی اور بچے کو مجمع نے کچھ نہیں دیا تو کیا کریں گے؟ اس فصاحت بلاغت کے پرندے کو کیا کریں گے؟ کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو اللہ پاک یہ چیز سکھاتے ہیں۔ اس مبارک محنت میں لگنے کے بعد جب آپ چلو گے پھرو گے تو اچرنگی پچرنگی لوگوں سے پالا پڑے گا، اور ان کی روزانہ کی باتوں سے تمہارا بہتر ہوتا چلا جائے گا۔ ابھی مولانا نے صبح بیان میں نہیں سنایا، وہ رومال گرا دو مولوی عمر تمہاری تبلیغ گری، تو سننا آسان نہیں ہے یہ۔ ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تیسری مرتبہ میں آدمی ہستی چڑھا دیتا ہے، آسان نہیں ہے۔ روزانہ مجمع میں تم چلو گے پھرو گے تو اللہ پاک آپ کو ذاتی طور پر یہ نفع دے گا کہ ہر مزاج والوں کے ساتھ غلنا ملنا، ہر مزاج والوں کے ساتھ گھلنا ملنا، اور ایسے تم اس کے عادی بن جاؤ گے کہ تم اپنی بات ان کو سمجھا کر چھوڑو گے۔ اور یہ بہترین نعمت ہے اگر اللہ کسی کو دے دے۔ لا خیر فی من لا یأنس ولا یونس، جو مانوس ہونا نہ جانتا ہو اور مانوس کرنا نہ جانے، اس میں کوئی خیر نہیں۔ لا خیر فی من لا یألف ولا یولف، جو دل جیتنا نہ جانتا اس میں کوئی بھلائی نہیں۔ اس لیے ہمارے نبی علیہ السلام کے متعلق دیکھو، سارے صحابہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام مجھے سب سے زیادہ وال کرتے ہیں۔ ہر صحابی کا دلی وجدان یہ بنا ہوا تھا کہ میرے نبی علیہ السلام مجھے سب سے زیادہ چاہتے ہیں۔ ہر صحابی اس کی گواہی دیتے تھے کہ ان کا رویہ ایسا تھا لوگوں کے ساتھ رہنے کا کہ ہر آدمی کا دلی وجدان یہ ہوتا تھا کہ یہ تو مجھے سب سے زیادہ وال کرتے ہیں۔ اسی لیے بعض صحابہ تو روایت کرتے ہوئے یوں کہتے ہیں، مجھے میرے حبیب نے فرمایا، مجھے میرے خلیل نے فرمایا، مجھے میرے دوست نے فرمایا، یوں کر کے روایت بیان کرتے ہیں۔ آپ نے نہیں سنا کہ مجھے میرے دوست نے فرمایا؟ ہمارا اپنے رہنے کا ایسا رویہ ہو جائے کہ ہمارا ایک ایک مسلم کا یہ دل کہنے لگے کہ مجھے سب سے زیادہ ہمارے امام صاحب مجھے بہت چاہتے ہیں، میرے امام صاحب مجھے بہت چاہتے ہیں۔ ہمارا ایک ایک شاگرد کا یہ دل بن جائے کہ ہمارے استاد مجھے بہت چاہتے ہیں، مجھے بہت چاہتے ہیں، یہ رویہ میرا بن جائے۔ سارے صحابہ حضور کے شاگرد ہیں، لیکن ہر شاگرد کا رویہ یہ ہے کہ میرے نبی مجھے سب سے زیادہ چاہتے ہیں۔ ہر آدمی کے ساتھ حضور کا رویہ۔ اس مبارک محنت میں لگنے کے بعد اللہ پاک آپ کو سب سے بڑی جو چیز دیں گے وہ یہ دو چیزیں میں نے جو ذکر کی نا، ایک تو جو شروع میں نے ذکر کی کہ امت میں بے طلبوں میں طلب کیسے پیدا کرنا، ایک، اور دوسرا لوگوں کے لیے زمین ہموار کرنے کے لیے جن رویوں سے پیش آنا ہے، اللہ پاک آپ کو یہ چیز سکھائے گا۔ اس کا نفع کیا ہوگا؟ اس کا نفع یہ ہوگا کہ آپ کا وجود، ایک کا وجود ہزاروں کے لیے، آپ دنیا سے جس دن جاؤ گے نا ہزاروں انسانوں کو کما کر جاؤ گے۔ کس کو کما کر جاؤ گے؟ ہزاروں انسانوں کو۔ کیا آپ کے پاس پڑھنے والے جتنے طالب علم مثال کے طور پر ہیں وہ سب کی آپ کے اندر مزاج شناسی ہوگی کہ گھر کا یہ اس گھر کا بچہ ہے، یہ اس مزاج کا بچہ ہے، یہ اس طبیعت کا بچہ ہے، یہ ایسا بچہ ہے۔ ہم نے ہمارے بزرگوں کے متعلق سنا کہ
حضرت خالد اصغر رحمۃ اللہ علیہ سبق پڑھا رہے ہیں، ایک بچہ کہنے لگا کہ جی صاحب سبق ختم کر دیجئے، ہمیں بھوک لگی ہے۔ حضرت نے ختم نہ کر دیا، سبق بند کر دیا اور اس سے بعد میں ملاقات کی تو پتہ چلا وہ پٹھان گھر کا بچہ ہے، زیادہ کھانے والا ہے اور ایک مقدار کا کھانا ملتا ہے۔ تو حضرت نے اس کو سمجھ لیا اور سمجھ کر باورچی خانے میں کہہ دیا کہ یہ اتنی کھانے کی مقدار کھاتا ہے، روزانہ اس کے لیے اتنا کھانا جاری کیا جانا چاہیے۔ اس سے اختلاف کیا ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا سبق چل رہا ہے اور سبق میں دیری ہو گئی کہ بچے نے ہم اٹھا کر کہا دیا حضرت بس سبق بند کر دیجیے، بھوک بہت زیادہ لگی ہے۔ ہمارے ماحول میں کر سکتا ہے کوئی؟ دنیا بھر کی لعنت اس پر پڑے گی۔ ہاں ہمارے بزرگ تھے، حضرت شاہ صاحب کے بیٹے، علامہ محمد شاہ صاحب کے بیٹے، وہ یہ کہتے تھے بچوں سے ایسے دوستی کرنا تم سیکھ لو کہ وہ اپنے دل کی بات تمہیں کہہ دیں۔ کہ حضور علیہ السلام اپنے بچوں اپنے مجمع سے ایسی دوستی تھی کہ اندر آنے والی بات حضور سے کے پاس آ کر کہتے تھے۔ دیکھو نا، اس سے بڑی کوئی بات ہوگی کہ وہ اس بچے کے دل میں زنا کرنے کا داعیہ بنا، تو وہ آ کر کہہ رہا ہے حضور مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے۔ اظہر شاہ قیصر تھے، علامہ محمد شاہ صاحب کے بڑے بیٹے، انظر شاہ صاحب کے بڑے بھائی، وہ یوں کہتے تھے کہ اتنی دوستی کرنا تم سیکھ لو کہ تمہارے پاس پڑھنے والے بچے یا تمہارے گھر میں پلنے والے بچے اپنے دل کی بات آ کر تم سے کہہ دیں۔ اگر وہ ٹھیک ہے تم اس کو سراہ لو، اگر وہ بات غلط ہے تمہیں صحیح کرنے کا موقع مل جائے گا، نہیں بیٹا یہ صحیح نہیں، غلط ہے۔ وہ بچہ آ کر کہہ رہا ہے کہ وہ اللہ کے نبی مجھے زنا کی اجازت دو۔ سب کے چہرے تو لال پیلے ہو گئے، حضور نے کہا اذن منی، میرے قریب آ جا۔ اور اس کو اتنا پیار دیا، اتنا پیار دیا، اس کو اتنا پیار دیا کہ اس پیار نے اس کو صحیح بات سمجھا۔ اچھا بیٹا یہ بتاؤ کہ تمہاری ماں سے کوئی ایسی کام کرے جو تم چاہتے ہو؟ اللہ کے نبی نو۔ تو اچھا، تو جس سے تم کہہ رہے ہو وہ بھی تو کسی کی ماں ہے۔ اچھا تمہاری بہن سے کوئی اللہ کے نبی ایسا تو نہیں؟ اچھا پھر جس کے لیے تم کہہ رہے ہو وہ بھی تو کسی کی بہن ہے۔ اچھا تمہاری بیٹے سے کوئی اللہ کے نبی ایسا تو نہیں؟ اچھا پھر جس کے لیے تم کہہ رہے ہو وہ بھی تو کسی کی بہن ہے۔ ایک فہمائش کی ایسی ترتیب اختیار کی گئی کہ اس آدمی کے دل میں اس کی برائی بیٹھ گئی، لیکن کب؟ جب اس کی بات کھولنے کا موقع دیا گیا۔ تو ہمارے پاس پڑھنے والے 20 بچے آئیں گے۔ اگر آپ نے اس چار دیواری میں اس مبارک چیز کو سیکھا نا تو ہر ایک کے تمہیں مجاز شناس ہو۔ حضرت معاف کرنا، میں معذرت کے ساتھ کہوں، جب ہم ان چیز کو نہیں سیکھتے نا تو ہمارے ہاتھ سے ہزاروں بچے بجائے بننے کے ضائع ہو جاتے ہیں۔ میری فیملی میں پہلا مولوی ہوں۔ ہم 14 بچے مدرسے میں گئے تھے۔ کتنے بچے گئے تھے؟ 14 بچے۔ مجھے یاد ہے 13 بچے گھر چلے گئے، وہ مولوی نہیں بن سکے۔ ہم 14 گئے تھے، میں اکیلا ایکسیڈنٹلی مولوی بن گیا۔ کیسے؟ ایکسیڈنٹلی، نہیں بنتے بن گئے، نہیں بنتے کہ بال بچ گیا، ایسے نہیں بنتے بن گیا۔ کیسے ایکسیڈنٹلی بن گیا؟ میں بھی سوم کے بعد چلا گیا تھا، ہماری کتاب آئی مفتاح القرآن، تو استاد نے کہا کہ اس کی عربی عبارت یاد کرو پھر اس کا ترجمہ کرو۔ ٹھیک ہے، اب تم ہم کو حافظ قرآن نہیں تو پہلے عربی عبارت یاد کرنی ہے۔ وجاہدوا، اور جہاد کرو، فی اللہ، اللہ کے راستے میں حق کا جہاد ہی جو جہاد کرنے کا حق ہے، یہ یاد کرنے کو یاد نہ ہوئے تو ایسی جو پٹائی ہوتی تھی علمان والحافظ۔ تو 13 بچے تو چلے گئے، 13 بچے تو کیا ہوا؟ ان بچوں کو ہمیں لینا نہیں ہے۔ میرے خاندان کا میں پہلا مولوی ہوں، میں بھی چلا جاتا، تو اگر یہ مزاج شناسی کی ہوتی تو ہمارے ہاتھوں بجائے بننے کے ہزاروں ضائع ہو گئے۔ ہماری مسجد کی سطح پر ہم سے ہزاروں ضائع ہو گئے، ہزاروں۔ ہماری ایک مسجد سے کتنے لوگ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن اس مسجد والوں کو اگر ہمیں جوڑا نہ آ گیا تو ہم سب کو اٹھا لیتے ہیں، اور اگر نہیں آیا تو آپ حضرات کو اس چار دیواری میں پڑھنے کے ساتھ محنت میں لگنے کا بڑا نفع جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ آپ سب سے جوڑنے والے بن جائیں گے، سب کو جوڑنے والے اور سب سے جوڑنے والے بن جاؤ گے۔ اور اگر آپ کی چار دیواری میں آپ نے اس کی اچھی محنت کر لی تو اللہ آپ کو یہ چیز تو دیں گے، اور دوسرا یہ ہوگا کہ آپ کے ہاتھوں مدرسے کی چار دیواری میں ہزاروں بچے بن کر جائیں گے، ہزاروں بچے آپ کے ہاتھوں بن کر جائیں گے۔ آپ سب کو طالب علم کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، آپ ذرا طالب علم کی نگاہ سے ہٹ کر دوسرے کی نگاہ ڈالیں، یہ لڑکا کہاں کا ہے، یہ کون سے ضلع کا ہے، یہ کون سے خاندان کا ہے، اس خاندان کی کیا نوعیت ہے، اس خاندان میں کتنے علماء ہیں۔ یہ بچہ میرے پاس یہ چار دیواری میں آیا ہوا ہے، یہ 2 5 6 7 سال یہاں رہے گا۔ اگر یہ بچہ اپنے خاندان کا ہے، آپ اس میں آپ کو 20 وہ ملیں گے۔ یہ مومنوں کو بھول جاؤ، مومن برادری میں تو تھوک میں مولوی ہے، کیسے ہیں؟
ارے بولو اللہ نے، میں کل ہی کسی کو کہہ رہا تھا پتہ نہیں تمہارے بزرگ کیسے دعا کر کے گئے ہیں کہ گھر گھر اللہ نے دین سے بھر دیا، اس لیے آپ کو تو اس کا احساس نہیں ہوگا، مومنوں کا احساس نہیں ہوگا، کیونکہ ہر گھر میں 2 مولوی 3 مولوی، لیکن تم ہمارے جیسوں سے پوچھو کہ جس کے 150 مکان میں پہلا مولوی۔ ابھی میں ان سے پوچھ رہا تھا، یہ 4 آئے تھے جودھ پور والے، میں نے ان کو پوچھا تمہارے خاندان میں کہاں پہلے مولوی؟ اب ان سے پوچھو مولوی کیا ہوتا ہے؟ تمہارے تو ایک گھر میں کتنے ہیں؟ اللہ بولو تو کھرے، تو تمہارے بڑے پتہ نہیں کیسے آنسو بہا کر گئے ہیں، کیسے بیج ڈالے ہیں کہ جو تناور درخت ہو گئے، کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، 12 ماس پھل لاتے ہیں مومن کے گھر۔ کیسے لاتے ہیں؟ چھوکرے کے حافظ، چھوکریاں بھی حافظ۔ کل ایک آدمی ملا کہ جو میری 3 بیٹیاں ہیں، تینوں نے حفیظ کر لیا۔ میں نے کہا کہاں کیا؟ اس کے امی کے پاس۔ اب یہ کہاں ملے گا، یہ سب ماحول کہاں ملے گا؟ تو پتہ نہیں وہ تمہارے بزرگ کیسے دعائیں کر کے گئے ہیں کہ ایسے بیج ڈالے ہیں کہ اس پر ایسے پھل پھول آ رہے ہیں، اس لیے آپ کو تو اس کا احساس نہیں ہوگا۔ لیکن تم ہم جیسوں سے پوچھو کہ جس کے دائیں بھی نہیں، بائیں بھی نہیں، اوپر نیچے کہیں کچھ نہیں، سب دکاڑ پڑا ہے، دکاڑ۔ ابھی یہ جودھ پور کے بچوں سے میں پوچھ رہا تھا، تو کہہ رہے تھے کہ اپنے خاندان کے پہلے مولوی ہیں، ہماری قوم میں 4 مولوی ہے، اور اب اس کے بعد ہم یہ 4 تیار ہو رہے ہیں۔ اب اگر مدرسے میں پڑھنے والے طالب علم کو اس طرح کے گھرانے کے بچوں کا احساس ہو جائے کہ اچھا یہ اس قوم کا پہلا آیا ہے، تو لاؤ میں اس بچے پر اپنی جان سے کیا محنت کر سکتا ہوں۔ اب اس پر جو محنت کا وہ رخ اختیار کرے گا، یہ سمجھ کر کہ اس خاندان کا یہ بچہ اگر ہاتھ لگ گیا اور یہ اچھا بن کر یہاں گیا، تو یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ خاندان کا ایک بچہ میں نے بنا لیا، اس خاندان کو میں نے بنا لیا۔ اس لیے کہ اہل علم کا وجود میں آنا یہ ایسا نہیں ہے کہ خالی ایک آدمی کا وجود میں آ جانا۔ الولی فی قومہ کالنبی فی قومہ، علماء کا وجود، اہل اللہ کا وجود قوموں میں ایسا ہے۔ شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتابیں ہیں مکتوبات صدی، مکتوبات 2 صدی، 600 سال پرانے، یہ بڑے پرانے بزرگوں میں سے ہیں، سن ہجری 600 کے ہیں، 700 کے ہیں، پٹنہ شریف کے۔ انہوں نے تعبیر کی الولی فی قومہ کالنبی فی قومہ، اہل اللہ کا وجود قوموں میں ایسا ہے جیسے نبیوں کا وجود۔ اس نظر سے اس بچوں کو ہمیں دیکھیں کہ اگر مولوی صاحب کسی خاندان میں تیار ہو رہا ہے تو ایسا سمجھو کہ اللہ نے گویا کسی قوم میں نبی بھیج دیا، اس نبی کے ذریعے سے جیسے خاندان اور قبیلے سمجھ جاتے ہیں، اگر ایسے یہ بچہ اگر لائق بن گیا تو اس کا خاندان اور نسل کو ہی سنبھال لیا۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ علماء کا ذمہ ہے علماء تیار کرنا، اور یہ فرماتے تھے اگر کسی جگہ پر اہل علم میں سے کوئی تیار ہو گیا نا تو اپنے قوم اور نسل کو سنبھالنا۔ ہم لوگ ایک جگہ پر گئے، ایک جگہ اس کا نام ہے جزیرۃ القمر، تو ہم گئے نا تو وہاں 300 سال تک فرینچ کالونی کی حکومت تھی، 300 سال تک۔ اب جس ملک پر 300 سال فرینچ کالونی کی حکومت ہو اس کا کیا حال بنا ہوگا؟ ہمارے ملک میں 150 سال انگریز رہا، تو ہمارے ملک کی حالت ایسی ہو گئی کہ ہمارے علماء نے اتفاقی طور پر ان کو نکالنے کے لیے جہاد کیا کہ ان کو نکالو ورنہ یہ ہماری نسلوں کو برباد کر دیں۔ جس ملک میں 300 سال رہے ہوں گے اس کا کیا ہوا ہوگا؟ جماعتوں کی آمد و رفت شروع ہوئی تو آمد و رفت کے بعد کوئی فرق نہیں پڑا۔ تو ہمارے پڑوس میں حاجی صاحب تھے عبد الوہاب صاحب، انہوں نے کہا وہاں کے بچوں کو مولوی بنا دو، وہ قوم اور نسل کو سنبھال لیں گے۔ تو انہوں نے کوشش کی، وہاں سے بچے بنوائے، 2 بچے وہاں سے آئے، مولوی بن کر گئے۔ ہم لوگ وہاں 2010 میں گئے تو ہم نے 2010 میں دیکھا کہ اجتماع ہے اور 2 مولوی ہمارا ترجمہ کر رہے تھے بیان کا۔ تو بیان کے بعد انہوں نے کہا مولوی صاحب ہمارا ایک مدرسہ ہے، آپ اس مدرسے میں آؤ گے؟ یہ تو جنگل میں منگل، جنگل میں۔ تو ہم لوگ وہاں گئے تو دیکھا کہ جنگل ہے اور پڑتر زمین میں انہوں نے شیڑے ڈالا ہے اور چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ عجیب، تو وہاں کوئی اسٹاف نظر نہ آئے، 100-125 بچے کوئی اسٹاف نظر نہ آئے۔ ہم پریشان ہو گئے، تو ہم نے پوچھا اسٹاف میں آئے؟ کوئی اسٹاف نہیں، تو یہ 120 بچوں کو کہاں بھی پڑھاتے ہیں؟ تو یہاں قرآن شریف نہیں ہے، تو کہنے لگے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں قرآن وران لانے کے، تو ہم تخت پر بلیک بورڈ پر پڑھاتے ہیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد یہاں باورچی خانہ، کبھی باورچی خانہ کیسا؟ یہ دیکھ یہاں پکاتے ہیں، کھانا کون بناتے ہیں؟ ہم ہی تو بناتے ہیں۔ اچھا، کیسے بناتے ہو؟ تو یہاں شکرکند ہوتا ہے، شکرکند ایسے یہاں ایک کسا ہوا پھل ہوتا ہے، وہ زمین میں اگتا ہے، وہ ہم نے اگا دیا ہے، وہ اندر اگتا رہتا ہے، جب ہم کو پکانے کا ٹائم ہوتا ہے تو نکالتے ہیں، پانی میں دھوتے ہیں اور اس میں ڈال دیتے ہیں، وہ بوائل ہو جاتا ہے۔ بوائل ہو جاتا ہے، اس میں نمک ڈالو تو کھارا ہو گیا، مرچ ڈالو تو تیکھا ہو گیا، اور شکر ڈالو تو میٹھا ہو گیا، نہ روٹی نہ چاول۔ اچھا،
اور یہ گڈھا بنا ہوا ہے وہ کیا ہے؟ تو یہ برتن دھونے کے لیے. کون دھوتا ہے؟ ہم دھوتے ہیں. اچھا کیسے دھوتے ہو؟ بچوں سے کیوں نہیں دھلواتے؟ مولوی صاحب ایک ایک گھر جا کر بچوں نے چندہ کیا ہے, اگر بچوں کو لوڈ ڈالیں گے چلے گئے ہمیں بچے کون دے گا؟ پھر ایک اور گھڑا بنا ہوا تھا, ہم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ یہ کپڑے دھونے کی جگہ ہے. کون دھوتا ہے؟ ہم دھوتے ہیں. اچھا کیسے دھوتے ہو؟ ہم اس میں بچوں کے کپڑے ڈالتے ہیں, پیروں سے رونتے ہیں, بچے بھی ہمارے ساتھ کھیلتے ہیں, پیروں سے رونتے ہیں, کپڑے دھل جاتے ہیں. تو آپ بچوں سے کیوں نہیں دھلواتے؟ نہیں ان پر اگر لوڈ پڑا وہ چلے گئے ہمیں بچے کوئی نہیں دے گا. تو اسماعیل صاحب سے ٹپ 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 آنسو رو رہے تھے. مولوی یونس صاحب تھے وہ بھی رو رہے تھے. تو وہ دو مولویوں کہہ رہے تھے مولوی صاحب رو مت, یہ ہمارا سرمایہ ہے, یہ ہماری پونجی ہے, دعا کرو کہ اللہ پاک انہیں تیار کرتے تو یہ ہمارے ملک کو بچا. کہ دو مولویوں میں آگ لگی ہے دل میں, اب وہ سارا برداشت کر کے ایسے افراد کو تیار کرنے کا ہدف بنا ہوا ہے. ایک علاقے میں ایک مولوی پیدا ہو جائے نا وہ پوری نسل کو بدل دے. اب دیکھو نا اتنی بڑی یہ موومنٹ قوم, ایک دیوانہ پیدا ہو گیا, ایک دیوانہ مولانا نذیر صاحب, ایک دیوانہ پیدا ہو گیا. اب راتوں میں اٹھو, اب جب یہ شیعت کا زور ہے اور اگر ہاتھ میں آ جائے تو مار دیں گے, تو اس کے مار کے خوف سے انہوں نے اپنا اونٹ کا سفر نہیں چھوڑا, رات میں جا رہے ہیں. یہ اب کے جوان اب کے چھوکروں کو تو پتہ نہیں, پتا ہوگا تو تاریخ مومن قوم اپنی تاریخ کے آئینے میں پڑھیے, آپ لوگوں نے تاریخ پڑھی ہے کیسے رات کے سفر ہو رہے ہیں اور کیسے کھیتوں میں پڑاؤ ڈالا جا رہا ہے. ایک دیوانے نے ہزاروں کی قوم کو اس میں سے نکال دیا, ہزاروں کی قوم کو دلدل سے نکال دیا. جیسے ایک مولوی نذیر اس زمانے کے لوگوں کے ہاتھ میں آ گئے, ایسے ہمارے پاس اس مدرسے میں ایسے مولوی نذیر کتنے بھی موجود ہیں. یہ سارے مولوی نذیر سب بیٹھے ہوئے ہیں. ہم ایک ایک بچے کو ایک ایک بچہ نہ سمجھیں, اپنے خاندان کے اس کو مولوی نذیر صاحب سمجھیں کہ اگر اس چار دیواری میں اس بچے پر ہماری محنت ہو گئی, یہ یہاں سے فارغ ہونے کے بعد گیا تو یہ کیا کچھ کر سکتا ہے, یہ سوچیں. جب یہ آزادی احساس ہمارے اندر ہوگا نا تو مدرسے کی چار دیواری میں محنت کرنے کو ہم معمولی نہیں سمجھیں گے. آپ کے ہاتھوں ہزاروں بچے تیار ہو کر ہیں. ہم مدرسے میں پڑھتے تھے تو ہم کو بھی تبلیغ میں کسی نے مدرسے میں لگایا. ہم تو جب فراغت ہو گئی نا تو وہاں کرکٹ کھیل رہے تھے دیوبند میں, تو میدان سے اٹھا کر ہم کو جماعت میں لے گئے, میدان میں سے اٹھا کر لے گئے. تو جس نے ہم کو کما لیا, اب ہم جو کچھ کریں اس کے کھاتے میں گئے. تو ایسے آپ حضرات یہ معمولی نہ سمجھے کہ آپ کی چار دیواری میں جو بچے آ رہے ہیں یہ فلاں صاحب ہے فلاں صاحب ہے, نہ, ان میں ایک ایک آدمی ایسی ایسی استعداد کا مالک ہے. آپ حضرات کو یہ میں باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ مسجد وال جماعت کے ساتھی ہو, جماعتوں میں وقت لگائے ہوئے ہو, اور اب آپ کو سال بھر جو مدرسوں میں محنت کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے نا, خالی ان کو 24 گھنٹے جماعت میں بھیجنے کے لیے نہیں یا سالانہ چلہ لگوانے کے لیے نہیں, کہ ہمارا ایک ایک بچہ بہت کچھ ہے. ہمارا ایک ایک بچہ بہت کچھ ہے, ہمارا ایک ایک بچہ بہت کچھ کر سکتا ہے, ایسی صلاحیت کا مالک ہے. وہ ہمارے ساتھ 5 سال مدرسے میں رکھتا ہے. اگر اس وقت اس رخ کی محنت ہو گئی تو ہمارا ایک ایک بچہ ہزاروں کے بننے کا ذریعہ بن جائے گا. اور خدا نہ کرے اگر وہ طالب علم ہماری چار دیواری میں تو ہے, اور اس چار دیواری میں اس پر جو محنت ہونی تھی خدا نہ کرے وہ نہیں ہوئی, اور اس محنت کے ہوئے بغیر وہ ہمارے ہاتھ سے چلا گیا. اب جب وہ کھیل جو ہمارے ہاتھ سے گئی, مثال کے طور پر اس مدرسے میں سے, یا آپ جن جن مدرسوں میں پڑھ رہے ہو جو اس رمضان میں فارغ ہو کر طلبا گئے, اب جاؤ ان کو جمع کر کے دکھا دو, کیا دوبارہ جمع ہو جائیں گے؟ بھائی ایک ایک مدرسے میں سے 50 بچے فارغ ہوئے ہیں. اس مدرسے میں کتنے جس سال فارغ ہوئے؟ 74. لاؤ ان 74 کو جمع کر کے دکھا دو. کیا کوئی جمع کر دے گا؟ ارے بولو جمع کر لو گے؟ 26 سے کتنے فارغ ہوئے تھے؟ ارے بولو بھائی جی 86. ان کو جمع کر لو گے آپ؟ اب جمع کر سکتے ہو؟ کاکوسی سے کتنے فارغ ہوئے؟ 74. جمع کر سکتے ہو؟ گئے, وہ سب پنکھے اڑ چکے ہیں. کہ چند دن ہمارے بیچ میں ہیں, اب پتہ نہیں کون سے منصب پر کہاں گیا ہے, کون اپنے مدرسوں کے اداروں کے ذمہ دار بنے ہوئے ہیں. اگر ایک ادارے کے ذمہ کوئی مدرس ہمارا ساتھ پڑھنے والا طالب علم ایک مدرس بنا, اکثر مدرس 20-25 سال کی عمر میں بنا, اگر اس کی عمر 60 سال ہے 70 سال ہے, اس چار دیواری میں پڑھنے والے اس بچے کا میں نے ذہن بنا دیا تھا, اب یہ 50 سال پڑھائے گا تو 50 سال پتہ نہیں کتنے بچے اس کے ہاتھ سے گزریں گے. یہ ایک آدمی جس کو میں نے بنا دیا تھا وہ 50 سال تک آنے والی کھیپوں کو بنائے گا. میں نے ان 50 سال کی کھیپ کو نہیں دیکھی, لیکن وہ 50 سال تک کی ساری کھیپ میرے نامہ اعمال میں ہوگی, کیونکہ اس کا ذہن بنانے والا طالب علم میرے ہاتھ سے گزر گیا ہے. اور خدا نہ کرے جو طالب علم ہم سے گزر رہا تھا وہ ایک مسجد کا خطیب, اس وقت میری محنت ہو گئی, اب وہ کسی مسجد کا خطیب بنا,
اب ہزاروں کا مجمع اس کی بات سن رہا ہے. اب وہ 50 سال تک مان لو خطیب رہا, 50 سال تک جتنے مجمع کا وہ ذہن بنائے گا وہ میرے کھاتے میں جائے گا. کیوں کہ مدرسے کی چار دیواری میں میرے ہاتھ سے اس پر محنت ہوتی ہے. تو ہمارا ایک طریقہ معمولی نہیں ہے. اس ذہن کے ساتھ ہماری طلبہ پر محنت ہونی چاہیے. یہ ذہن کے ساتھ رب مبلغ اوعى من سامع, بعض وہ جس پر تمہاری محنت ہو رہی ہے وہ تمہاری محنت کرنے والوں سے آگے نکل جاتے ہیں. اس میں ہمارے بعض بچے وہ ہیں جو شیخ الحدیث بن جاتے ہیں, لیکن ان کا الف باتا پڑھانے والا موت تک الف باتا پڑھا رہا تھا اور اس کے پاس پڑھنے والا شیخ الحدیث بن گیا. اس الف باتا پڑھانے والے کو نہیں پتا تھا کہ یہ میرے پاس جو بچہ پڑھ رہا ہے وہ شیخ الحدیث بن جائے گا. اس کو پتا تھا لیکن وہ بچہ شیخ الحدیث بن گیا. ایسے ہمارے اس مدرسے کی چار دیواری میں جو بچے ہمارے ساتھ ہیں وہ الگ الگ استعداد ہوتے ہیں. ہمیں نہیں پتا کون سے استعداد کا آدمی کیسا کیا کام کر جائے گا. اس لیے ایک ایک کو غنیمت سمجھنا ہے, ایک ایک کو غنیمت, اور اپنی محنت کا میدان بنانا ہے. اپنی محنت کا میدان کون کیا کام کر جائے گا آپ کو نہیں پتا. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن ہجری 8 کے اوائل میں آئے ہیں. سن ہجری 8 کے اوائل حضور کے ساتھ رہنے کا زمانہ بہت تھوڑا ملا, صرف 4 سال ملے, 4 سال ملے. لیکن کام کیا کر گئے 4 سال میں جو حضور کے صحبت سے انہوں نے لیا, اتنا بڑا کام کر گئے کہ یہ پورا شام جو ہے شام اور فتوحات شام سب ان کے کھاتے میں. حضرت عمر کے زمانے میں صحابہ فرماتے اتنی تیزی کے ساتھ فتح ہوئی ہے کہ 2 جمعہ ہم نے ایک شہر میں نہیں پڑھی, ایک جمعہ اس شہر میں, آئندہ جمعہ دوسری شہر میں, اتنی تیزی کے ساتھ فتح ہوئی. ایسے بھاری بھرکم نکلے. جو ان کو لایا تھا اس کو نہیں پتا ہوگا کہ خالد اتنا بھاری بھرکم نکلے گا. وہ کون تھا؟ احد میں جو پیچھے سے حملہ کرنے والے تھے وہ کون تھے؟ خالد ابن ولید. لیکن اس آدمی پر محنت ہو گئی. تو ایسا آدمی جس کی صلاحیت غلط جگہ پر لگ رہی تھی اب صحیح جگہ پر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سن ہجری 8 کے اوائل میں آئے ہیں, لیکن ان پر محنت کرنے والے نے محنت کی. وہ کتنے بڑے آدمی بنے؟ امام المحدثین بن گئے, سب سے زیادہ حدیثیں. انہوں نے اتنی زیادہ حدیثیں بیان کی, لیکن کھاتے میں کس کے جائیں گے کہ جو ان کو محنت کر کے لایا ہے اس کے کھاتے میں. ہاں, الدال علی الخیر کفاعلہ, نیکی کی رہبری کرنے والا ایسا ہے کہ گویا خود اس کو کرنے والا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے بڑے بھاری بھرکم آدمی, 10 سال ان کی حکومت رہی, 3 کتنے بر اعظموں تک ان کی حکومت پہنچی ہے. اتنا بڑا کام وہ کر کے گئے, لیکن ایک سارا کام کیا وہ کس کے کھاتے میں جائے گا؟ ان کو کون لایا تھا؟ کہ ان کو ان کی بہن لائی. تمانچے کس نے کھائے تھے؟ کہ ان کی بہن وہ کام نہیں کر سکتی جو حضرت عمر نے کیا ہے, لیکن کھاتے میں ان کے جائے گا جس نے ان کو لانے کی محنت کی تھی. تو یہ انسانوں کے کمانے کا زمانہ ہے. کون سا زمانہ ہے بولو؟ مولانا عمر صاحب فرماتے تھے کہ دنیا سے لوگ بانجھ بن کر مرتے ہیں. کیا بن کر مرتے ہیں؟ بانجھ. بانجھ جانتے ہو آپ کیا ہے؟ بانجھ ایسی عورت کو کہتے ہیں جس کے کوئی بچہ نہیں ہے, اکیلی تھی اور اکیلی مر گئی, اس کو کوئی جانتا پہچانتا نہیں. حضرت فرماتے تھے ہم بانجھ نہیں مریں گے, دنیا سے انسانوں کو کما کر مریں گے. کس کو کما کر؟ انسانوں کو کما کر مریں گے. یہ آپ کی چار دیواری کی محنت سرسری محنت نہیں ہے, انسانوں کو کمانے کی محنت ہے. اور انسانوں میں بھی ممتاز انسان اس دھرتی پر سب سے زیادہ محترم جو ہے وہ انبیاء ہے اور انبیاء کے وارث ہے. ایسے انسانوں کو کمانے کا اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے. اس لیے آپ اپنے مدرسے کے جو موٹے موٹے اعمال ہیں اس اعمال کے ذریعے سے ان طلباء کو اس مبارک محنت کی طرف متوجہ کرنے کو معمولی چیز نہ سمجھیں. اس میں آپ کو ایسے ایسے ہیرے ملیں گے, ایسے ہیرے ملیں گے کہ آپ سے ہو سکتا ہے آپ نے جو کام کیا آپ سے اچھا کام کرنے والا وہ بچہ ہو. رب مبلغ هو من سامع. مولانا یہ سب ہمارے یہاں نہیں آئے, لیکن انہوں نے جو افراد تیار کیے وہ ہمارے وہاں ہیں. مولانا نانوتوی ہمارے وہاں نہیں آئے, لیکن ان کے فکر کے حاملین ہمارے وہاں ہیں, اور انہوں نے 6 بر اعظموں میں ان کی فکر کے مدرسے قائم کر دیے. ایسے آپ اب تھانوی کوئی نہیں آئیں گے, اب نانوتوی نہیں آئیں گے, اور کوئی ہمارے بزرگ نہیں آئیں گے. ان کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے. اب ہمیں ایسے افراد اس چار دیواری میں تیار کرنا ہے, ہمیں ایسا بننا ہے. روزانہ ہماری زندگی ڈھلان کی طرف جائے. 5 سال پہلے مجھے کوئی سفیدی نہیں تھی, اب آج داڑھی سفیدی سے بھر گئی. اب مجھے نہیں لگ رہا کہ ابھی اور 5 سال میں سب کے کالے بال رہیں گے. تو روزانہ زندگی ڈھلان کی طرف جا رہی ہے.
جس وقت جو ہم کر سکتے ہیں اس کے کرنے میں ہم سستی نہ کریں. کل آپ کے یہاں جو حادثہ ہوا ہے، کوئی تصور کر سکتا ہے اس حادثے کا؟ صبح یہاں سے نکلے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد شہید ہو گئے. ہمارے اسی علاقے کے بچے چھاپے کے جماعت میں گئے تھے، کیا ان کو پتا تھا کہ ہم شہید ہو جائیں گے؟ تو ہمیں نہیں پتا کہ ہماری عمریں کتنی ہیں. ارے عید کے دن ہمارے وہاں حادثہ ہوا، میری عمر کے مولوی صاحب، ہم تو ساتھ میں ایک مدرسے میں پڑھا رہے ہیں، وہ اور مولوی صاحب ہم ایک ہی مدرسے میں پڑھاتے ہیں. انہوں نے عید کی نماز پڑھائی، بیان کیا آدھا گھنٹہ ایسا شاندار، میری عمر کے 45 سال کے، اور انہوں نے لوگوں کو کہا لوگوں موت کی تیاری کرو، اب جوانوں کی موت آ رہی ہے، اور لوگ 50 100 ایک ساتھ مرتے ہیں، موت قریب آ رہی ہے. انہیں نہیں پتا تھا کہ 10 منٹ کے بعد مجھے بھی چلے جانا ہے. تو اپنی اس چیزوں کے احساس کے ساتھ کہ ہمیں ابھی کام کرنے کا اللہ نے موقع دیا ہے، ہم اس کو غنیمت سمجھیں. غنیمت سمجھ کر اپنے آپ کو بھی ایسے تیار کرو کہ میں ہر فیلڈ میں کام کر سکوں. اگر آپ نے مدرسے کی 4 دیواری میں ہر مزاج کے طلبہ میں محنت کرنا سیکھی ہوگی، ہر مزاج کے طلبہ کو متوجہ کرنا سیکھا ہوگا، تو آپ فارغ ہو کر جب اپنے محنت کے میدان میں جاؤ گے مسجدوں میں، وہاں بھی اچرنگی پچرنگی لوگ ہوں گے، آپ سارے مجموعوں سے جوڑ سکو گے اور سارے مجموعوں کو جوڑ سکو گے. ورنہ آدمی میں کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ آدمی میں ہوتا ہے جو اگر ہم مزاج لوگ مل جاتے ہیں تو کہتا ہے ٹھیک ہے میں یہاں کام کر لوں گا، اور اگر ہم مزاج نہیں ملتے نا تو کہتا ہے جی مجھے یہاں نہیں پوسائے گا، مجھے یہاں سیٹ نہیں ہوتا، وہ چھوڑ کر چلا جاتا ہے. اور ہمارے نبی علیہ السلام غریباً پکڑنے والے کو بھی سمجھانا ہے، اور روڑے ڈالنے والے کو بھی سمجھانا ہے، اور کانٹے بچھانے والے کو بھی سمجھانا ہے، اور پیٹھ پر اوجھڑی ڈالنے والے کو بھی سمجھانا ہے. کسی ایک کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہم اس کو نہیں سمجھا سکتے. کہ ایسی اپنی محنت کا میدان بنانا، یہ سیکھنے کی چیز. پڑھے لکھوں میں کیسے بات کرنی ہے، گریجویٹ لوگوں میں کیا بات کرنی ہے، تاجروں میں کیا بات کرنی ہے، اہل علم میں کیا بات کرنی ہے، یہ کیسے سمجھ آئے گی؟ کہ کرتے 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 سمجھ آ جائے گی. جیسے ایک آدمی گانا وہ سیکھ کر نہیں آتا، گاتے 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 گویا ہو جاتا ہے، تیرتے 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 تریا ہو جاتا ہے. ایسے کرتے 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 کریا ہو جاتا ہے. وہ کوئی چیز سیکھ کر نہیں آتا. اس لیے آپ حضرات یہ نہ سوچیں کیسے ہوگا، یہ کرتے کرتے تم کو اللہ ساری چیزیں کرنا سکھا دے گا. اگر تم نے یہ چیزیں سیکھ لی پھر انشاءاللہ اگر مدرس بنے تو اپنی تدریس کے ساتھ تم ہزاروں بچوں کی ذہن سازی کرنے کا ذریعہ بنو، اور اگر آپ امام بنے خطیب بنے تو آپ ہزاروں لوگوں کی زندگیوں کے سر پر ڈالنے کا ذریعہ بنو. اور جس دن دنیا سے جاؤ گے نا تو انسانوں کو کما کر جاؤ گے. کس کو کما کر جاؤ گے؟ اور دوسری بات یہ ہوگی کہ آپ جس دن مدرسے سے جاؤ گے اپنے پیچھے اچھے کام کرنے والے چھوڑ کر جاؤ گے. کہ آپ کے ہاتھ میں مختلف بچے مختلف صوبوں کے، مختلف ضلعوں کے، مختلف گھرانوں کے آپ کے ہاتھوں تیار ہو کر گئے. وہ پتہ نہیں دنیا کے کس کس کونے میں بکھر جائیں گے، لیکن وہ جہاں جا کر جو بھی کام کرنے دو، کل قیامت کے دن وہ آپ کے نام عمل میں ہوگا. کیوں کہ آپ نے مدرسے کی 4 دیواری میں یہ خیر آپ نے بنی. ابھی ایک مدرس میرے پاس بیٹھے تھے تو مجھے سنا رہے تھے بھائی صاحب ہمارے وہاں سے ہمارے ہاتھوں سے پڑھے ہوئے بچے اب فلاں صوبے میں ہیں، لیکن اس صوبے میں وہ یہ کام کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں. تو وہ کیسے کرنے والے بنے کہ ان کے اساتذہ نے ان کو اپنے پاس پڑھنے کے زمانے میں وہ چیزیں دی تھی، وہ فکریں بھری تھی. اب وہ جا چکے، اب وہ دوبارہ داخل کرنا چاہیں تو آپ ہی نہیں سکتے، لیکن انہوں نے اپنے عملہ تیار کر کے علاقوں میں بھیج دیا. تو اللہ پاک نے آپ حضرات کو موقع دیا ہے، تو آپ اس نفع کو سوچیں کہ تبلیغ کی محنت مدرسے کی 4 دیواری میں کر رہے ہیں کہ آپ کو کیا نفع ہوں گے، ذاتی طور پر آپ کو کیا نفع ہوں گے اور آپ کے ذریعے سے اور کیا نفع ہوں گے. اس لیے آپ اس کو معمولی نہ سمجھیں. اللہ نے آپ کو بہت بڑا موقع دیا ہے، اس لیے اپنے سال بھر آپ کو مدرسے کے 4 دیوار میں رہ کر بہت مختصر عمل بتاتے ہیں، بہت مختصر، لیکن اس کے ذریعے سے نتیجہ بڑا وجود میں آتا ہے. ایک مختصر عمل یہ دیتے ہیں کہ بھائی روزانہ آپ کے مشورے کو آپ مضبوط بناؤ، کہ آپ کوشش یہ کرو کہ آپ کے مدرسے میں بیٹھنے والے سارے طلبہ آپ کے مشورے میں بیٹھیں. کیوں کہ سب سے پہلے آدمی کی فکر بنتی ہے، سب سے پہلے آدمی کی فکر آدمی کے عمل کی امام ہوتی ہے. آدمی کو اس کی فکر لے کر چلتی ہے. دیکھو بہت سارے مدرسے میں سب کو کہا گیا کہ آج یہاں جوڑ ہے، لیکن سارے بچے نہیں آئے. تو کون بچے آئے؟ کہ وہ بچے آئے جس کے اندر صحیح فکر تھی، جس کی جتنی فکر بنی وہ آئے. ورنہ اس جوڑ کو سب جانتے تھے لیکن نہیں آئے. اس جوڑ میں آنے کے بعد ایک بہت بڑا بچے نہیں، بہت سارا مجمع نہیں جوڑا جوڑ میں سنے سنا. ابھی بہت سارے اوپر سوئے ہوئے ہیں. تو کیوں کہ ان کے بے فکر نے ان کو سلایا ہے اور آپ کے فکر نے آپ کو یہاں بٹھایا ہے. جس کے پاس جو فکر ہوتی ہے وہ فکر آدمی کو اتنی چلاتی ہے. آدمی کی فکر اس کے عمل کی امام ہوتی ہے. اگر آپ نے اپنے مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کو ان کی اچھی فکر بنا دی تو وہ ان کی وہ فکر ان کو چلائی.
اس لیے آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ کے مدرسے میں پڑھنے والے سارے طلباء سب سے پہلے آپ کے مشورے میں بیٹھیں، کیونکہ مشورے میں بات سوچی جاتی ہے کہ اللہ پاک یہ مبارک دن ہمیں اور سب نے کیسے سمجھا۔ اس لیے ایک تو آپ کے مسجد کا مشورہ 5 منٹ کا، ہمارے پورے مدرسے کی تبلیغ 20 منٹ کی ہے، کتنے منٹ کی بولو؟ لیکن 20 منٹ میں بہت کچھ سیکھنے مل جاتا ہے۔ روزانہ پابندی سے ایک قطرہ اگر گرتا رہے نا تو پتھر کو سوراخ کر دیتا ہے، پتھر کو پھاڑ دیتا ہے۔ اسی طرح روزانہ کی پابندی کے ساتھ تھوڑے تھوڑے اعمال لیکن پابندی کے ساتھ ہوں گے نا تو وہ نقشے کو بدل دیں گے۔ خیر الاعمال ما دیم علیہ وان قل، بہترین عمل وہ ہے جس پر پابندی کی جائے چاہے تھوڑے ہوں۔ اسی تھوڑے تھوڑے اعمال نے سارے نقشے قائم کر دیے۔ یہ آپ کی مسجد اور جماعت کی جو محنت ہے نا تھوڑی تھوڑی ہے لیکن اتنا بڑا نقشہ اس نے قائم کیا۔ یہ 2008 میں مسجد اور جماعت کا نقشہ بنا، 2008 میں۔ تبلیغ کا کام ہمارے مدرسوں میں بہت پرانا ہے، بہت 50 سال پرانا ہے، لیکن مسجد اور جماعت کا جو نقشہ بنا نا تو وہ بہت بعد میں بنا۔ تو مسجد اور جماعت کا نقشہ بننے کے بعد دھیمی گتی سے وہ چلتا رہا، تو اس کا نتیجہ آپ کو بتاؤں کیا ہوا؟ جب سب سے پہلے جماعت والوں سے کہا گیا طلباء سے تم سیدھے مدرسے سے جماعت میں جاؤ، مسجد اور جماعتیں بنی۔ پہلے یہ ہوتا تھا بزرگ آتے تھے تشکیلوں میں اور تشکیل کر کے چلے جاتے تھے کاغذ لے کر، اور ضلع والوں کو دیتے تھے کہ تم اپنے بچوں کو وصول کر کے جب وہ گھر آئیں تو ان کو بھیج دیں۔ اس میں بہت کم بچے وصول ہوتے تھے۔ پھر اس کے بعد بزرگوں نے یہ سوچا کہ بھائی جیسے دیوبند سہارنپور سے سیدھی مدرسے سے جماعتیں جاتی ہے، ہمارے مدرسوں سے بھی سیدھی مدرسے سے جماعت جانی چاہیے۔ تو پھر وہ کیسے ہوتی ہے کہ وہاں مسجد اور جماعت ہوتی ہے، مسجد اور جماعت تشکیل محنت کرتی ہے، سال بھر محنت کرتے رہتے ہیں، پھر وصولی کرتے ہیں، وہیں سے جماعت بناتے ہیں۔ کچھا تو اپنے بھی ایسا کریں گے۔ تو مجھے یاد ہے جو سب سے پہلے جماعتیں بنی تھی وہ خالی 8 جماعتیں، ہمارے پورے گجرات کے 50 مدرسوں میں 8 جماعتیں بنی تھیں۔ کتنی جماعتیں؟ 8 جماعت۔ لیکن وہ مسجد اور جماعت دوسرے سال میں چالو رہی، تو اللہ کی شان دوسرے سال میں 17 جماعتیں بنی۔ پھر وہ مسجد اور جماعتیں چلتی رہی، تیسرے سال میں 27 جماعتیں بنی، پھر چوتھے سال میں 42 جماعتیں بنی، 5ویں سال میں 70 جماعتیں بنی، اور 6ٹھے سال میں قریباً 100 کے قریب۔ کہ کیسے ہوا کہ یہ دھیمی گتی کی محنت جو مسجد اور جماعتوں کی ہوئی اس نے یہ سارا نقشہ بنا دیا۔ تو آپ اپنی اس دھیمی گتی کی محنت کو معمولی مت سمجھو۔ اس سال 105 جماعتیں گئی، آپ نے رات کو سنی کہ ادھر 50 جماعتیں تھیں، آپ نے سب نے سنی؟ خالی اپنے اس طرف کے مدرسوں کی 50 جماعتیں اور اس طرف کے مدرسوں کی 55 یا 56 جماعتیں تھیں، تو کل 105۔ حالانکہ لاک ڈاؤن کا زمانہ تھا لیکن یہ دھیمی گتی کی محنت سے یہ سارا ہوا۔ تو آپ اپنے مدرسے کی چاردیواری کی 20 منٹ کی تبلیغ کو معمولی نہ سمجھیں، یہ بہت کچھ سے نتیجہ لائے گا۔ سب سے پہلے روزانہ آپ کی کوشش یہ ہو ہمارے مدرسے کے ایک ایک بچے کی فکر اس مبارک محنت کی کیسے بنے، اس کے لیے ان کو مشورے میں بٹھاؤ، اور مشورے میں بیٹھنے کے بعد ہم ان کو اپنی محنت کا شریک کرو کہ مشورے میں وہ بیٹھیں تو ایک تو ان کی سوچ بنے گی، فکر بنے گی اس محنت کے لیے۔ اس کے بعد دوسرا 10 منٹ کی ہماری ملاقات ہے، صرف 10 منٹ کی ملاقات ہے، کلاس میں ملاقات 10 منٹ کے لے جانا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ ہم مدرسے میں پڑھنے کے لیے آئے ہیں، ہمارے مدرسے میں ہمارا پڑھنا 24 گھنٹے میں سے 24 گھنٹے صرف اور صرف پڑھنے میں لگنے چاہیے۔ کتنے گھنٹے بولو؟ لیکن 15-20 منٹ تبلیغ میں ہم نے گئے، 15-20 منٹ، اس میں 5 منٹ کا مشورہ اور 10 منٹ کی ملاقات ہے۔ وہ 10 منٹ کی ملاقات کو آپ معمولی مت سمجھیں۔ آپ مسجد اور جماعت کے ساتھی جو آپ کے ذمہ حلقے بنے ہوئے ہیں یا کلاسیں بنی ہوئی ہے، 10 منٹ کی ملاقات ہم ہر ایک سے کریں، اور اس کو جس کی ملاقات میں ہم جائیں تو ہم عجیب ایک چیز ہمارے وہاں شروع ہو گئی، سیدھی تشکیل کی بات کرتے ہیں۔ ہم تشکیل کے لیے نہیں جائیں گے۔ حضرت رحمۃ اللہ ایک بات فرماتے ہیں کہ اچھا یہ بات بتاؤ کہ 6 نمبروں میں تشکیل کا نمبر کون سے نمبر پر ہے؟ ارے بولو بھائی کون سے نمبر پر ہے؟ 6 نمبر پر ہے، اس کو 6 نمبر پر ہمیں بولنا ہے، اس سے پہلے 5 نمبر ہے، تو وہ 5 نمبر ہم نہیں بولتے۔ یہ طالب علم جس سے ہم ملنے گئے ہیں اس کا آپ تفقد کر لو وہ کس نوعیت کا ہے۔ اگر پڑھنے میں وہ مضبوط ہے تو اس کی تحسین کرو ملاقات میں۔ ماشاءاللہ بھائی آپ کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوتی ہے، اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے، آپ ماشاءاللہ بڑی اچھی فکر سے پڑھ رہے ہو، ماشاءاللہ آپ کے اللہ پاک آپ کے پڑھنے کو آپ کے لیے بھی اور آپ کے گھر والوں کے لیے راحت کا ذریعہ، اس کی تحسین کرو۔ بشارت دینا ہمارے دین کا ایک حصہ ہے، اللہ نے خود ہمیں بشارت سنائی ہے کہ نیک کام کرنے والوں کو بشارت نہیں سنائی، بشر عباد، میرے بندوں کو خوشخبری سنا۔ تو تحسین کرنا اور بشارت دینا یہ ہمارے دین کا حصہ ہے۔ تو اچھے بچے ہیں اس کی وہ فکر کرنے کے بعد آگے ان کو متوجہ کرو۔ بھائی ماشاءاللہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ نے آپ کو اچھی فکر دی ہے۔ دیکھو لیکن ہمارے مدرسے میں بہت سارے بچے اس معاملے میں بہت کمزور ہیں، دیکھو انہیں کی فکریں لے کر ہم چل پھر رہے ہیں۔ آپ بھی اگر تھوڑے ہمارے ساتھ فکروں میں شریک ہو جاؤ تو ہمارے سارے بچے جتنے مدرسے میں نا وہ سب ہمارے بھائی ہیں۔ ہمارے مدرسے کا ایک بھی بچہ ضائع ہو جائے اس پر ہم راضی نہیں ہیں۔
یہ ہمارے بھائی ہیں. ہمارے نبی نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہوگا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے, اپنے لیے کرتے ہیں. تو اللہ نے آپ کو جو چیز دی وہ سب میں آ جائیں, اس کے لیے بھائی ہم ان کی ملاقات میں جاتے ہیں. آپ بھی اگر ہمارے ساتھ آ جائیں, یوں کر کے ہمیں اپنے ساتھ لاتے ہیں, ان کو اپنی ملاقاتوں میں ساتھ لیں. اور اگر خدا نہ کرے وہ بچہ پڑھنے میں کمزور ہے, ہم نے محسوس کر لیا ہے, نمازوں میں سوچتا ہے, تو ہم اس حساب سے اس سے خیر خیریت پوچھ لی. پھر اس سے بات کرنے کے بعد اللہ نے ہم کو یہاں چار دیواری میں پہنچایا. کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے. یہ چار دیواری کا ہمارا قیام اچھا بن جائے, اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس بچے سے مذاکرہ کریں کہ بھائی دیکھو دین تو یہاں غفلت سے بھی ہمارے گزر جائیں گے اور چستی سے بھی گزر جائیں گے, لیکن اگر غفلت کی تو یہ غفلت ہمیں کیا نقصان دے گی, اور ہمارا غفلت کرنا پھر زندگی بھر میں کتنا نقصان دے گا. اس طرح سے ہم اس کو بات کریں کہ ہمارا ایک بھی طالب علم اپنے پڑھنے میں کچا رہے, اس پر ہم راضی نہیں ہیں. اس کی اس چار دیواری میں پڑھائی مضبوط سے مضبوط ہو, اس کی فکر ہمیں کرنے دو, اس کی فکر ہم کریں. پھر آخر میں ہم اس کو تشریح کی بات کریں. اب جن اعمال میں اس کی سستی ہے, ہم یہ نہیں کہیں گے تیری اس عمل میں سستی ہے, لیکن ہم ان اعمال کی طرف اس کو متوجہ کریں گے اور آخر میں اس سے تشریح کی مضبوط بات کریں. ہم کوشش کریں کہ ہمارے طالب علم کے 15 دن میں ایک مرتبہ 24 گھنٹے رہیں. جس دن انجمن کی اس کی باری ہے وہ اس ہفتے میں انجمن میں آئے اور انجمن میں وہ شرکت کریں. لیکن جس ہفتے اس کے انجمن کی باری نہیں ہے, اس دن وہ ادھر ادھر چلا جانے کے بجائے 24 گھنٹے اللہ کے راستے میں جائے. ہم اس کو فوکس کریں اور ایک ایک کی تشکیلیں ہم کریں. کیوں کہ ہمیں اس کو 24 گھنٹے لے جا کر اپنے ماحول میں 24 گھنٹے رکھ کر حضور علیہ السلام والی یہ فکر اس کو پلانی ہے, اس کو یہ فکر بھرنی ہے, اور ماحول سے کام آسان ہو جاتا ہے. دیکھو ابھی رمضان کا مہینہ تھا تو بے نمازی بھی نماز میں آ گیا اور بغیر ٹوپی پہننے والے بھی ٹوپی پہن لی. کیوں کہ ماحول تھا, ٹوپی پہننے کا ماحول آیا, بھوکے رہنے کا ماحول تھا. تمباکو والے نے تمباکو چھوڑ دی. آپ تمباکو والے سے پوچھو 2 گھنٹے تمباکو چھوڑ سکتا ہے؟ چائے والے کو پوچھو چائے چھوڑ سکتا ہے؟ لیکن رمضان میں ایک ماحول ہے کہ بے دین ہے وہ بھی ایک رخ پر آ جاتا ہے, فیصلے کرتا ہے مجھے یہ کرنا ہے. بے دین آدمی فیصلہ کرتا ہے, دینداروں کی بات نہیں ہے کہ ماحول سے چیز آسان ہو جائے. ہمیں ایک ایک طالب علم کو 24 گھنٹے لے جا کر ہمیں یہ فکر ان کو بھرنی ہے. اس کے لیے آپ حضرات کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے ایک ایک طالب علم کے 24 گھنٹے کیسے لگیں. اور ان کے اگر تمہیں 24 گھنٹے لگوانے ہیں تو آپ حضرات کو, چونکہ آپ ذمہ دار ہو, آپ پہلی صف کے لوگ ہو, آپ ذمہ دار ہو, آپ پہلی صف کے لوگ ہو, آپ آپ کے مدرسے کے لیے آئیڈیل ہو, آپ کے مدرسے والوں کے لیے نمونہ ہو. اور نمونہ جو ہوتا ہے نا وہ اعلیٰ قسم کا ہوتا ہے. ہمارے نبی علیہ السلام امت کے لیے نمونہ تھے, تو مجمع سے انہوں نے 1 پتھر بنوایا, خود 2 پتھر باندھے. جب انہوں نے 2 پتھر باندھے تو ان کے لیے 1 پتھر باندھنا آسان ہو گیا. لوگوں سے 5 نمازیں پڑھوائی, خود 8 نمازوں کی پابندی کی. لوگوں سے 40واں حصہ زکوٰۃ کا مانگا, اپنے گھر میں جھاڑو لگا. تو جو نمونے ہوتے ہیں وہ اوپر کے قربانی دیتے ہیں, تو بعد والے ان کو دیکھ کر چلتے ہیں. آپ مسجد وار جماعتیں آپ کے مدرسوں کے لیے نمونہ ہو, تو جو چیز آپ کو آپ کے مدرسے کے طلبہ سے کروانی ہے اس کا آپ کو اہتمام کرنا پڑے گا. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے مدرسے کے طالب علم کے 24 گھنٹے لگیں اور 2 مرتبہ ان کے لگیں, یہ اس مجمع کو طے کرنا ہوگا کہ مجھے 24 گھنٹے 2 مرتبہ لگانے ہیں. اگر آپ 2 مرتبہ لگاؤ گے تو آپ کی تشکیل میں بھی جان پڑے گی اور آپ ان کو اچھے سے تشکیل کر سکو گے. اس لیے حضرات اس کو معمولی نہ سمجھو, 24 گھنٹے بہت بڑی چیز ہے. 3 بڑے نفع ہوں گے. ایک تو جو فکر آپ کو پاس ہے وہ تازہ ہو جائے گی. پھر جب آپ 24 گھنٹے جاؤ گے, کیونکہ آپ جاؤ گے تو ہی جماعت بنے گی, آپ جاؤ گے تو ہی جماعت بنے گی. تو آپ دوسرا یہ سوچو کہ میں 24 گھنٹے جاؤں گا تو ہمارے مدرسے کے 10-15 طلبہ میرے ساتھ جو جائیں گے مجھے ان کی فکر بنانے کا موقع ملے گا. تو ایک عملہ تیار ہوگا میری محنت کے ذریعے سے. یہ میری دوسری کمائی ہے. تیسری کمائی, جس دیہات میں 24 گھنٹے ہم جائیں گے اس دیہات میں جا کر ہم کچھ دال دلیا کریں گے, تو وہ دیہاتوں کی کمائی ہماری ہو جائے گی. اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ 24 گھنٹے جانے کو خالی جماعت میں جانا نہ سمجھو, اس کے ساتھ کیا کیا چیزیں لگی ہوئی ہیں وہ سوچو. اس لیے آپ حضرات اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے مدرسوں کے طلبہ اس پر آئیں تو آپ کو اس سے آگے کی قربانی دینی ہوگی. اس لیے آپ لوگ طے کرو کہ انشاءاللہ ہم اس کا اہتمام کریں. کرو گے انشاءاللہ؟ آپ میں سے کون کہہ رہا ہے کہ میں انشاءاللہ 2 مرتبہ 24 گھنٹے لگاؤں گا؟ جس ہفتے انجمن کی باری ہے انجمن میں رہو, اور جس ہفتے خالی ہو چل کر اور 10-15 آدمی اپنے ساتھ لے کر جاؤ اور 24 گھنٹے اپنے ماحول میں رکھ کر کام کے نفع, محنت سے پڑھنے کے نفع, یہ ساری بات اس کو بھر کر لاؤ. ایک اپنے ماحول میں وہ آ چکا ہے, جو تمہیں سمجھانا ہوگا سمجھانے کا موقع ملے گا انشاءاللہ. اگر تسلسل سے سال بھر اس طرح مدرسے میں محنت ہوتی رہی نا
تو انشاءاللہ جو ہمارے افراد تیار ہوں گے نا، آپ دیکھو گے انشاءاللہ ایک ایک آدمی ہمارا جاندار مضبوط ہوگا. کرو گے انشاءاللہ. اور تیسری بات، ہمارے گشت ماشاءاللہ طلبہ کے بہت اچھے ہوتے ہیں. طلبہ میں دارالاقامہ میں ہمارا گشت ہوتا ہے الحمدللہ، وہ تو بہت مضبوط ہوتا ہے. لیکن ایک جو گشت ہمیں ہمارے بزرگ فرماتے ہیں، دوسرا گشت وہ یہ ہے جو دارالاقامہ میں یا ہمارے مدرسے کے احاطے میں وہ ایسا عملہ جو غیر تدریسی عملہ ہے، جو پڑھنے سے تعلق نہیں رکھتا، جیسے باورچی لوگ ہوتے ہیں، دربان لوگ ہوتے ہیں، آفس کے لوگ ہوتے ہیں، ڈرائیور لوگ ہوتے ہیں، صفائی کام کرنے والے ہوتے ہیں، مدرسے لگا ہوا کوئی کالونی یا کمرے ہیں، مدرسوں سے اطراف میں کچھ مکانات ہوتے ہیں، وہ مکان والوں کی مسجد ہماری ہی مسجد ہے. ہماری مسجد میں نماز میں آتے ہیں تو ان کے اطراف میں اور کوئی مسجد نہیں. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں ہماری مسجد پر جماعت ان پر بھی گشت کرے. آپ دیکھو، ہم داخل گئے تھے، داخل کے طلبہ نے سنایا کہ ہم لوگ ان کے حد سے روزانہ ان کا پکایا ہوا کھانا کھاتے تھے. ہمیں کبھی خیال میں بھی نہیں آیا کہ ان سے بھی ہمیں ایمان عمل کی بات کرنی چاہیے. ہمارے مسجد میں ہمارے وہاں صفائی والے اور جھاڑو نکالنے والے سارے مسلمان، لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ نماز میں بھی نہیں آتے تھے، دربان نماز میں نہیں آتے تھے. ہمارے مدرسے کی چار دیواری میں ایک مسلمان رہے اور وہ نماز میں نہ رہے، یہ ہو سکتا ہے کبھی؟ لیکن ایسا ہوتا ہے کہ ہماری چار دیواری میں رہ کر ایک دربان نماز نہیں پڑھ رہا، ہماری چار دیواری میں رہ کر ایک مطبخ میں کام کرنے والا نماز نہیں پڑھ رہا، ڈرائیور نماز نہیں پڑھ رہا، منشی نماز نہیں پڑھ رہا، تو اس کی فکر ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ تو اس میں ہمارا دوسرا گشت اس پورے کے پورے مجمع پر ہو. یا پھر ہماری مسجد سے اگر مثلا کوئی کسی ادارے کی مسجد ایسی ہے، ایسے محلے میں ہے کہ اس محلے والوں کی مسجد مدرسے والی مسجد ہی ہے، تو وہاں اور کوئی لوگ تو محنت کرنے نہیں آئیں گے، تو ہم گشتوں کے ذریعے سے اس محلے والوں کی فکر کریں. ہم لوگ دیوبند پڑھتے تھے تو ہمارا دوسرا گشت 7 مسجدوں میں ہم کرتے تھے، 7 محلوں میں کرتے تھے. ہاں، ہمیں یہاں آپ کے اساتذہ سے پوچھنا، دیوبند کے سامنے جو دکانیں تھیں نا، وہ مسجدوں میں نہیں آتے تھے، نماز میں نہیں آتے تھے، گاڑیاں نہیں تھیں. یہ گشت کرنے والوں نے ان کو وصول کر کے اپنے ساتھ جماعتوں میں لے کر گئے، پھر ان کی گاڑیاں بھی آئی اور وہ مسجدوں میں آنے والے. ورنہ آج بھی آپ جاؤ ان دیہاتوں میں مسجدیں خالی نظر آئے گی. وہاں بڑے بڑے مدرسے ہیں لیکن طلبہ کی محنت ان طرف کے محلے والوں کو بھی تو مسجدیں ان کی خالی نظر آئے گی. ہمارا دوسرا اب ایک تو ہمارا گشت ہمارے طلبہ پر، گشت کرنے کے بعد اپنے طلبہ کو یہ فکر جس طرح ہم دیتے ہیں، ہماری مسجد کا یہ جو عملہ ہے ہمارے مدرسے کا، اس پر بھی ہم فکر کریں، ملاقاتوں کی ان کی بھی ترتیب بنائیں ہم، تاکہ ہمارے مدرسے کے چار دیواری کا ایک آدمی بھی غفلت کے ساتھ نہ رہے. کریں گے اس کی فکر انشاءاللہ. اور اس کے علاوہ مسجد کی تعلیم جس طرح ہم سنتے ہیں، ایسے یہ عملہ بھی ہمارا مسجد کی تعلیم میں بیٹھے، اس کی ہماری فکر ہو. جب ہم ان کی ملاقات میں جائیں تو جب مسجد میں تعلیم ہوتی ہے فضائل کی، اس کی ہم ان کو ترغیب دیں کہ ایک ایمان والا 24 گھنٹے پتہ نہیں کہاں کی کیا باتیں سنتا ہے، لیکن وہ اللہ رسول کی بات نہیں سنتا، تو اللہ رسول کی بات سنیں. اس عملے کو بھی ہم متوجہ کریں مسجد کی تعلیم میں بیٹھنے پر. اگر یہ چھوٹے چھوٹے اعمال 15-20 منٹ کی تبلیغ اگر آپ حضرات کی ہو گئی تو انشاءاللہ آپ کی پڑھائی کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ بہت بڑی خیر کے وجود میں آنے کا آپ حضرات ذریعہ بن جاؤ گے. آپ ان طلبہ کو طلبہ نہ سمجھو، یہ چھوٹے چھوٹے بچے ان کو خالی معمولی چیز نہ سمجھو. حضرت مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ دیوبند تشریف لاتے تھے تو کام کرنے والے طلبہ کو جس طرح آج آپ کو جمع کیا نا، ایسے طلبہ کو چھتے کی مسجد میں جمع کرتے تھے اور ان کو طلبہ میں محنت کرنے کی ترغیب دیتے جملہ فرماتے تھے، یہ آج کے بچے نہیں ہیں. یہ فرماتے تھے یہ جو حضرت کا جملہ یہ تھا، شجیرۃ الیوم شجرۃ غد، یہ آج کے پودے کل کے درخت ہیں. یہ فرماتے تھے یہ آج کے بچے ہیں، کل کے یہی شیخ الحدیث ہیں، کل کے یہی محمد صاحب ہیں، کل کے یہی مسجدوں کے خطیب بنیں گے اور پتہ نہیں علاقوں کو لے کر چلنے والے بنیں گے. یہ جملہ سناتے تھے شجیرۃ الیوم شجرۃ غد، یہ آج کے پودے کل کے درخت ہیں. آج کا یہ پھیریا ہے، کل کا بیپاری ہے. یہ آج کی کلی کل کا پھول ہے. یہ جیسی کلی ہوگی ایسا پھول بنے گا، جیسا پھیریا ویسا بیپاری. ہم ان بچوں کو بچے نہ سمجھیں، انہی میں شیخ الحدیث ہے، انہی میں بڑے بڑے رجال ہمیں نہیں پتا کہ کون آگے جا کر کیا کام کرے گا. تو ہم ایک ایک بچے کو ہدف بنائیں. اور اب یہ مختلف اضلاع کے ہیں، مختلف بستیوں کے ہیں، تو ہم یہ سوچیں میں اس کی بستی میں نہیں جا سکتا، میں اس کے صوبے میں نہیں جا سکتا، میں اس کے ضلع میں نہیں جا سکتا ہوں، لیکن اللہ نے وہاں کے عملے کو یہاں پہنچایا ہے، میں اس پر محنت کر لوں. یہ جب یہاں سے جائے گا تو میں نے اس پر جو محنت کی ہے وہ محنت لے کر جائے گا اور انشاءاللہ وہ اپنے صوبے میں جا کر کام کرے گا. وہ جتنا بھی کرے کرنے دو، کل قیامت کے دن میرے کھاتے میں جائے گا. ابھی کوئی سب سنا رہے تھے کہ ہمارے مدرسے میں فلاں صوبے کے بچے پڑھتے تھے، اب وہ گئے ہیں وہاں کام کر رہے ہیں. اب اس صوبے میں ہم کتنی بار جا سکیں گے؟ نہیں جا سکتے. ہمارے پاس نہ اتنی زندگی ہے نہ اتنی فرصت ہے.
ہم ہر جگہ نہیں جا سکتے ہیں. ابھی اللہ نے ایک مجموعہ، اب دیکھو نا، 700-800 بچے یہاں ہیں، ایک ایک ادارے میں 500-500 600-600 700-700 بچے ہیں. یہ 700 رجال ہیں. پتہ نہیں وہ کیسے کیسے شعبوں میں مشغول ہوں گے. آپ ان کو بھر دو. جو ابھی دیکھو نا ہمارے موجودہ حالات میں ہمارے بعض بزرگ ایسے ہیں کہ ایسا لگتا ہے یہ ایک آدمی نہیں، ایک انجمن ہے. انجمن کہ اکیلا آدمی اتنا بڑا کام کر رہا ہے کہ سوچ نہیں سکتے. ایک ایک آدمی اتنے بڑے بڑے. آپ کے یہاں مولانا غلام خاموش صاحب تھے، ہمارے وہاں دیوبند میں جب ہم لوگ پڑھتے تھے تو وہ کارگزار محترم تھے، تو کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ یہ خاموش آدمی ایسا کام کر جائے گا، لیکن کر گئے. آج دنیا میں ایسے لوگ ہیں کہ ایک ایک آدمی کتنا کام کر، لیکن جس وقت وہ پڑھتے تھے ان کو استاد کو نہیں پتا ہوگا کہ یہ ہمارے پاس پڑھنے والا بچہ ایسا کام کر جائے گا. کوئی جانتا تھا ان کو؟ ایسے آپ کے پاس پڑھے، دیکھو اب کوئی بزرگ نہیں آئیں گے، ہمیں انہیں میں سے بزرگوں کو تیار کرنا ہے. ہاں، اور جب اللہ کسی بندے سے کوئی کام کروانا طے کر لیتا ہے نا تو اللہ پاک اس کو اللہ چیز دے دیتے ہیں. اللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ، کس سے کہاں کیا کام لینا ہے اللہ جب اس کو طے کر دیتے ہیں تو اللہ وہ ساری صلاحیتیں اس کو دے دیتے ہیں. حضرت شیخ فضائل کی کتاب میں لکھا کہ اللہ پاک کو نصرانی کو آج ہی کنیسہ میں تھا، وہاں سے اٹھا کر لائے اور اللہ نے اس کو کتب بنا دیا. اللہ ہی کتب بناتے ہیں. اس لیے ہم نا امید نہ ہوں، اللہ سے خوب اچھے گمان کے ساتھ، حسن ظن کے ساتھ اپنے طلبہ پر محنت کریں کہ ان طلبہ پر میرے ہاتھ سے جو محنت ہو گئی تو انشاءاللہ کل قیامت کی میری بڑی کمائی ہو گئی. اس میں پتہ نہیں کون کون کیسے کیسے کام کرنے والے ہیرے تیار ہو جائے. رب مبلغ او عام سامع. ابھی مولانا صبح میں کارگزاری سنا رہے تھے مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی. 30 سال پوری دنیا کو اللہ کا پیغام انہوں نے سنایا. کتنے سال بولو؟ 30 سال اللہ کا پیغام انہوں نے پوری دنیا کو سنایا. شاید اتنی بڑا متکلم اسلام ابھی ان کے بعد کوئی پیدا نہیں ہوا. 30 سال تسلسل سے ساتھ اللہ کا پیغام. جس استاد کے پاس انہوں نے پڑھا ہوگا ان کے استاد کو پتا ہوگا کہ طالب علم ایسا ہوگا. جس نے ان کو تبلیغ میں لگایا ہوگا کیا اس کو پتا ہوگا کہ جس کو میں لگا رہا ہوں یہ ایسا ہوگا. 30 سال مولانا عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد سے لے کر حضرت کا پورا زمانہ انہوں نے 30 سال تک بیان کیا اور ساری دنیا کے بڑے بڑے اجتماع میں بیان کیا. ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگوں نے ان کی بات سنی. لیکن جس زمانے میں وہ طالب علم تھے، جن طلبہ کے ساتھ وہ پڑھتے تھے، ان طلبہ کو نہیں پتا ہوگا کہ ہمارے پاس ساتھ پڑھنے والا یہ طالب علم ایسا بنے گا. ان کے استادوں کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ ہمارے ساتھ پڑھنے والا طالب علم ایسا بنے گا. ہمیں بھی نہیں پتا کہ ہمارے پاس یہ ہمارے چار دیواری میں رہنے والے بچے کیا کچھ بنیں گے، ہمیں بھی نہیں پتا ہے. ایک گٹلی کا دانہ ہوتا ہے نا، اس میں ہزاروں گٹلیاں نظر نہیں آتی ہے. ایک گٹلی کا دانہ ہزاروں گٹلیاں اس میں نظر نہیں آتی. اس لیے گٹلیوں میں ہزاروں بچے چھپے ہوئے ہیں. یہ ان کے ساتھ ہزاروں بچے مکتب کے جڑے ہوئے ہیں، ہزاروں مسجد کے مصلی جڑے ہوئے ہیں، ہزاروں طلبہ ان طلبہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ہمیں نہیں پتا. ان بچوں کی جو ہم فکر بنائیں گے وہ ہزاروں کی بنائیں گے. کل قیامت کے دن ہماری کمائی ہو جائے گی. ارے بھائی بڑا کا درخت تم نے دیکھا ہے؟ بڑا کا بڑیلے کا جھاڑ. ارے بھائی بڑا کا درخت دیکھا ہے؟ اتنا پتلا سا ہوتا ہے. ارے دیکھا ہے؟ ارے بھائی بڑا کا جھاڑ اتنا پتلا نہیں ہوتا تو کیسا ہوتا ہے؟ ارے بولو کیسا ہوتا ہے؟ ایسا بڑا ہوتا ہے کہ یوں بات میں لو تو بات میں بھی نہیں آتا. بولو صحیح غلط؟ بات میں بھی نہیں آتا. اتنا بڑا. اس کا دانہ دیکھا ہے آپ نے؟ اس کا دانہ رائے کے دانے سے بھی چھوٹا ہوتا ہے. اتنا چھوٹا. لیکن اتنے چھوٹے درخت میں دانے میں اتنا بڑا درخت کوئی نہیں نظر آتا. لیکن اس پر محنت ہوتی ہے تو ایسا بڑا درخت اس میں سے نکلتا ہے. ہاں، حضرت مفتی سید صاحب پالن پور یہاں پہ رہتے تھے. آپ لوگوں نے ان کو شاید دیکھے ہوں گے. تو جب وہ طالب علم تھے تو ان کو کوئی نہیں جانتا تھا کہ مفتی سید صاحب بنیں گے، صدر المدرسین بنیں گے، 50 سال ایسے ادارے کی خدمت میں لگیں گے. وہ ایک طالب علم تھے لیکن اس کے اندر اللہ نے یہ صلاحیت رکھی تھی کہ اتنی بڑی عالمگیر شخصیت بنی. تو یہ ایسا ہوتا ہے. ہم ان طلبہ کو طلبہ کی نگاہوں سے نہ دیکھیں. یہ بہت کچھ ہے. اس لیے حضرات نیت کرو کہ ہم اپنی محنت میں کمی نہیں کریں گے. اب تک جو کمی کوتاہی سستی بھولیں چکیاں ہوئی ہے اللہ اسے معاف فرماوے. اب ہم اپنی محنت کا میدان ان بچوں کو جم کر بنائیں گے. بناؤ گے انشاءاللہ. اپنے مشورے کو بھی مضبوط بناؤ، سب کو بٹھاؤ اور روزانہ جو نئے بچے آئیں ان کو اپنے ساتھ ملاقاتوں میں استعمال کرو. اپنے ساتھ ملاقاتوں میں وہ استعمال ہوں گے نا تو وہ بھی کھلنا شروع ہو جائیں گے. اور ان کو بھی تعلیم میں بٹھاؤ، خود بھی تعلیم میں بیٹھو، خود بھی 24 گھنٹے کا اہتمام کرو، ان کو بھی لے کر جاؤ. اور پھر بقرعید کی چھٹیاں ہو، آپ حضرات قربانی دے کر اپنی جماعتیں بناؤ تو انشاءاللہ ان بچوں کا وقت لگے گا. ششمائی میں اپنے چھٹیوں کا وقت لگاؤ اور سالانہ پر اپنے چلے لگاؤ. مضبوط جماعتیں بناؤ. دیکھو
माशाल्लाह कितने इलाके आपके ज़रिए से खुले। इस साल 100 इलाकों में हमारी जमात की कोई मामूली बात है, लेकिन मुझे बहुत अफसोस हुआ कि हमारे बाज़ मदरसे गुज़िश्ता अच्छी जमातें बनाते थे, लेकिन इस साल उनके सिर्फ एक जमात बनाने की कारगुजारी, अहमदाबाद के सारे मदरसों की सिर्फ एक जमात बनाने की कारगुजारी हुई। अब देखो माशाल्लाह रतनपुर की 9 जमातें, 10 जमातें, छापे की, काकोसे की, ऐसे हमारे सारे मदरसे सलाहियत रखते हैं। तो आप हज़रत अभी से हदफ बनाओ कि हम अपनी जमातें बनाएंगे और हम लेकर जाएंगे, ताकि मुख्तलिफ इलाक़ों में। इस साल माशाल्लाह हमारी जमात की बरकत से आसाम में काम शुरू हुआ, राजस्थान में काम शुरू हुआ, MP में काम शुरू हुआ। वहाँ के उलमा माशाल्लाह मुल्क के पुरानों के जोड़ में आए, उन्होंने कारगुजारी सुनाई कि माशाल्लाह आपके तलबा की जमातों के ज़रिए से हमें नफ़ा हुआ। अक्कल कुआ हमारे 2 साल से जमात जारी है, तो 2 साल से अक्कल कुआ से जमात निकलना शुरू हो गई। इस साल मौलाना हुदैफा बस्तानवी जो मौलाना के साहबजादे, उनका फ़ोन आया था कि साल गुज़िश्ता आपकी जमात आई थी, अल्हम्दुलिल्लाह ये काम हुआ था, आप इस साल भी जमात भेजें। तो इस साल माशाल्लाह फिर जमात भेजी थी। तो आप ये ना समझें कि आपके ज़रिए से काम नहीं हो रहा। हम लोग एक मदरसे में गए तो वहाँ हमने देखा एक सूबे के बच्चे आए हुए जोगवाड़ा में, तो मैं हैरान हो गया कि इस मदरसे में तो इस सूबे के बच्चे कोई नहीं थे, ये कहाँ से बच्चे आ गए। तो उन्होंने कहा कि इस MP के बच्चे ज़िले के आए थे। मैंने कहा आपके मदरसे में तो कभी ये बच्चे नज़र नहीं आए थे, कहाँ से आ गए। उन्होंने कहा गुज़िश्ता साल हमारी जमात उनके ज़िले में गई थी, उस जमात की बरकत से बच्चे आए। तो वहाँ जो साथी लेकर गए थे उनका कहा कि साथी गए थे। मैंने कहा भाई क्या हुआ था। उन्होंने कहा कि जब हम वहाँ पहुँचे तो हमारे बच्चों ने अपना कुरान सुनाया, तरावी में कुरान सुनाया। तो वो गांव वालों ने कहा कि आप कुरान पढ़ते हो, हमारे गांव में कभी किसी ने कुरान सुना ही नहीं है, तो आप अकेले में सुनो, हमें भी मस्जिद में सुनाओ। तो हम उस इलाके में काम कर रहे थे, हमने उनकी मस्जिद में ख़त्म करवाया। वो बहुत खुश हुए कि हमारे गाँव में कुरान की तरावी हो गई। फिर हम जब वापस हो रहे थे तो उन्होंने कहा आइंदा साल भी आप आओगे, हमें कुरान सुनाओगे। उन्होंने कहा ये तो मशवरे की चीज़ें हैं, मशवरे वाले भेजेंगे तो आएंगे, वरना जहाँ भेजेंगे वहाँ जाएंगे। अच्छा तो फिर हमें कौन सुनाएगा। अल्लाह ने हमको ये रहबरी की कि हमने उनको कहा कि ऐसा ना हो जाए कि अल्लाह आपके वहीं कुरान सुनाने वाले पैदा कर दें। तो ये कैसे हो गया। जैसे हम लोगों ने अपने मदरसे में जाकर कुरान याद किया, आप अपने बच्चे को वो याद करने वाले हो जाएंगे। अच्छा तो ये सब 12 बच्चे आए हैं, हमने जब उनसे कहा तो उन्होंने 12 बच्चे दिए, उन 12 बच्चों को लेकर आए। हाँ हम लोग वहाँ गए, काठियावाड़ में एक मदरसा है, उसमें हम लोग गए तो वहाँ उन्होंने कहा ये 60 बच्चे गैर मानूस इलाकों के आए। कैसे आए तो ये 24-24 घंटे की जमात है। जब उनमें गए तो 24 वो सीडोकर मदरसे में हम लोग गए तो सीडोकर वालों ने सुनाया ये 60 बच्चे गैर मानूस के आए। हमारे 24 घंटे की जमात है, हमारी आम जमातों को देहात वाले नहीं घुसने देते थे, लेकिन ये तलबा की जमातें गई ना, इन 24 घंटे की तलबा की जमात की बरकत से वो मुतवज्जे हुए और उन्होंने उनकी ज़िंदगियाँ देखी तो अपने बच्चों को यहाँ पढ़ने भेजा है। 60 बच्चे मौलवी साहब ने हमको सुनाई कि 60 बच्चे आए। हम लोग जम्बूसर गए तो जम्बूसर की 24-24 घंटे की जमातें जो उनके जम्बूसर तालुके में बहुत बिदत है, तो वहाँ उन्होंने सुनाया कि वाज़े देहातों में अभी भी लोग घरों में मूर्तियाँ रखते हैं। वहाँ गरासिया बिरादरी है और गरासिया बिरादरी में बहुत बेदीनी, बहुत ही ज़्यादा बेदीनी। तो उन्होंने सुना कि इनके देहातों में हमारे तलबा की जमातों ने जा जाकर काम किया, ये वहाँ के बच्चे यहाँ पढ़ने आए और उनके घरों में मूर्तियाँ थी। इनके 24 घंटे की बरकत से उनके घरों की मूर्तियाँ ख़त्म हो गई। तो आप मामूली चीज़ ना समझो, आपकी नकलो हरकत से देहातों में भी काम हो रहा है और सुबह में भी हो रहा है। इसलिए अपनी 24 घंटे की भी जमातें खूब से खूब बनाओ और चिल्लों की जमातें भी। आज माशाल्लाह हज़रात ने अज़ाइन सुबह जो किए हैं, अब अभी से लग जाना कि भाई हमें इन जमातों की तकमील करनी है, अभी से तशकील शुरू कर दें, चिल्लों के भी और द्वारे वालों के साल के भी। जिनको आगे पढ़ना है वो आगे पढ़ने जाएंगे, जिनको नहीं पढ़ना है वो साल लगाएंगे, जिनको पढ़ना है वो कम से कम चिल्ला लगाएंगे। करोगे इंशाअल्लाह। आखिरी बात मौलाना उमर साहब की दोबारा दोहराता हूँ, एक बार सुना चुका दोबारा दोहराता हूँ। मौलाना फरमाते थे दुनिया से लोग बांझ मरते हैं। कैसे मरते हैं? मैंने सुना है बांझ ऐसी औरत को कहते हैं जिसके बच्चे नहीं होते, अकेले थे अकेले मर गए। कहा मौलाना फरमाते थे हम बांझ नहीं मरेंगे, हम इंसानों को कमा कर मरेंगे कि जिस दिन हमारा जनाजा उठे हम अपने पीछे हज़ारों लाखों करोड़ों काम करने वाले छोड़ कर मरें। ऐसे नहीं मरेंगे मर गए मरदूद न फातिहा न दरूद, ऐसा नहीं मरेंगे। हम ऐसा मरेंगे कि हमारे पीछे हज़ारों लाखों करोड़ों रोने वाले और हज़ारों लाखों करोड़ों काम करने वाले छोड़ कर मरेंगे। इसलिए नियत करते हो कि इंशाअल्लाह हम भी इंसानों को कमा कर मरेंगे। कौन कौन ऐसे नियत करता है? उसके लिए क्या क्या काम करोगे? एक तो अपनी पढ़ाई मजबूत से मजबूत हो, पढ़ाई में किसी किस्म की कसर ना आए, झूल ना पड़े। आप पढ़ने के लिए आए हो, जैसे सुबह में बयान में हुआ, पढ़ाई हमारी मजबूत से मजबूत हो, पौने 24 घंटे पढ़ाई में, और उसके साथ साथ 15-20 मिनट हमारी इस तब्दील में हमारा मशवरा, हमारी मुलाकातें, और उसके अलावा तालीम, और 24 घंटे और सालाना का खरोज, और एक बार दुआओं का अहतमाम, और उसके साथ साथ मदरसे में किसी भी मदरसे में हम तबलीग करें। वो सुबह भी बयान में आया था, किसी मदरसे के उसूल के ख़िलाफ़ कोई काम हम नहीं करेंगे।
ضابطے میں رہ کر ساری تبلیغ کریں گے، ضابطے سے ہٹ کر کوئی کام ہم نہیں کریں گے، اور اپنے کام کی کارکردگی جو کچھ ہماری ہو ہم اپنے اساتذہ کے پاس مسجد اور جماعت میں اور ساتھی طے کریں 2-2 3-3 کہ بھائی فلاں